السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ سورۃ الکہف ہم نے کل تھوڑا سا اس کے بارے میں تعارف کو دیکھا تھا، اور اس کی آیت نمبر 1 کے اوپر ہم نے تھوڑا سا جو تھا وہ ریفلیکشن کیا تھا. اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آیت نمبر 1 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 2 سے کنیکٹڈ ہے. آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الکہف کو اسکالرز 8 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور اس میں سے جو پہلا حصہ ہے جو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک آتا ہے، اس حصے کے اندر قرآن کی صفات اور قرآن کے اہم ہونے اور قرآن کے معجزہ ہونے کو واضح کیا گیا ہے. جب آپ نے پہلی آیت دیکھی تھی تو پہلی آیت میں جو ہم نے آخری ٹکڑا کیا تھا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، تو ہم نے وہاں بات کی تھی کہ یہ قرآن کے لیے آیا ہے جو اللہ نے اپنے عبد پر نازل کی، یعنی قرآن، اور اس میں کوئی ڈیویشن نہیں ہے، یہ قرآن بینڈ نہیں ہوتا، یہ بالکل قیم ہے. اسی لیے اگلی آیت میں آیا تھا آیت نمبر 2 قیماً لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. قیماً پہ آپ کو میں بتا رہی تھی کل کی کلاس میں جہاں ہم نے بات مکمل کی تھی کہ قیم میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک وہ جو خود صحیح بالکل سیدھی ہو، بغیر ڈیویشن کے ہو، فری آف ڈیویشن، فری آف کروکیڈنس ہو وہ چیز. اور قیم اس چیز کے لیے بات ہے کہ جو اس سہارے کو، اس اینکر کو تھام لے گا، وہ بھی اصل میں بالکل سیدھا اور درست اور بیلنسڈ لائف سٹائل پر آ جائے گا. کیونکہ ہم قیم کتاب کی صفت کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں، قرآن کی صفت کے اینگل سے، تو قرآن کی فلسفیز ہوں، قرآن کا عقیدہ ہو، قرآن کے بلیفز ہوں، قرآن کے احکامات ہوں، یہ بالکل ڈیویشن فری ہیں. اور اسی طرح سے جو انسان اس قرآن کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بیلنس لے کے آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سے ٹیڑھ کو نکال دیتے ہیں، اللہ اس کی زندگی میں سے کروکیڈنس کو نکال دیتے ہیں. اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن 3 سوالوں کے جوابوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کو نازل کیا، جس میں سے ایک سوال کا جواب سورۃ بنی اسرائیل کے آلموسٹ آخر میں دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان سوالوں کے جواب شروع نہیں کیے، بلکہ اللہ نے ایک بیک گراؤنڈ جو تھا اس کو سٹیج کیا. اور جو پہلی 8 آیات آئیں ان میں ان سوالوں کا جواب نہیں آیا، بلکہ ان 8 آیات میں قرآن کو ایز اے میریکل، قرآن کو ایز اے معجزہ مینشن کیا گیا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہے. اور کل ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب ہم پریکٹیکیلٹی میں قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے قرآن کا شان نزول دیکھنا، آیات کا شان نزول دیکھنا کہ کن سرکمسٹانسز میں وہ آیات نازل ہوئیں. ایک ہوتا ہے ان آیات کو اپنے لیے، آج کے لیے قابل عمل بنانا کہ اس میں میرے لیے کیا سبق ہے، اس میں آنے والی نسلوں کے لیے کیا سبق ہے. اگر اس اینگل سے ہم قرآن کو سمجھیں گے تو آپ سے میں نے کل یہ بات کی تھی کہ آج ہم دنیا کے اندر جس میں رہتے ہیں، اس میں سٹینڈرڈز جو ہیں مورالٹی کے ہوں، اخلاقیات کے ہوں، اس میں اچھے اور برے کے معاملات ہوں، اس میں میڈیا سٹینڈرڈز ہوں، اس میں فیشن سٹینڈرڈ ہوں، اس میں رسومات کے سٹینڈرڈز ہوں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، نارمز ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں. ایک وقت یہ تھا کہ یہ بہت عرصے کے بعد تبدیلی ہوتی تھی، لیکن آج ہم اپنے ارد گرد جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس دنیا میں رہتے ہیں، وہاں ہمیں ڈراسٹیکل چینجز نظر آتے ہیں. یقیناً آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ آبزرو کرتے ہوں گے، خاص طور پہ جو آپ میں سے مائیں ہیں، کہ وہ چیزیں جو آپ اپنے بچپن کے حساب سے یا اپنی یوتھ کے حساب سے سوچتے ہیں کہ جو آپ کے ٹائم میں یا آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے ایکسیپٹیبل نہیں تھیں، آج وہ ایکسیپٹیبل ہوتے جا رہے ہیں. چاہے وہ فیشن کے سٹینڈرڈ ہوں، چاہے وہ مورالٹی کے سٹینڈرڈز ہوں، اخلاقیات کے، یا چاہے وہ بچوں کی گرومنگ کے سٹینڈرڈ ہوں.
ایک وقت ہمارے پاس جو تھا 20 سال پہلے بالکل مختلف تھا، اور آج ہمیں بالکل اس چیز میں جو ہے وہ ڈراسٹک چینج نظر آتے ہیں. جب آپ اور میں معاشرے سے امپیکٹ لیتے ہیں، اور زیادہ تر یاد رکھیں ہمارے اوپر معاشرے کا امپیکٹ ہوتا ہے. ہم اپنے ماں باپ کی باتوں کو بھی بہت کم یاد رکھتے ہیں. ہم زیادہ تر جب ماں باپ والے سرکمسٹانسز میں آتے ہیں تب ہماری زبان سے وہ جملے نکلتے ہیں جو ہمارے ماں باپ بولا کرتے تھے. ورنہ سب سے زیادہ انفلوئنس انسان کے اوپر اس کے ماحول کا ہوتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ a man knows by the company he keeps؟ اس لیے کہ اس کے دوستوں کا اس کے اوپر سب سے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. اس کے دوستوں کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے دوستوں کا لائف سٹائل اس کے اوپر بھی، انسان کے اوپر سب سے زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. اور آپ اور میں جس دنیا میں رہتے ہیں، دس از دا ورلڈ آف امپیکٹ. اگر آج ہم بات کریں کہ مسلمان امت کو کیسے عروج ملے گا، تو ایک حقیقت جو نظر آ رہی ہے، وہ جب جنگ ہوگی جب ہوگی وہ تب کی بات ہے، لیکن جو حقیقت نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ مسلمانوں کو پیپل آف امپیکٹ بننا ہوگا. مسلمانوں کو کچھ کر کے دکھانا ہوگا، اس لیے کہ یہ امپیکٹ کی دنیا ہے. آپ اور میں سراؤنڈنگ سے امپیکٹ ہوتے ہیں نا. کوک کا ایڈ دیکھیں تو آپ کو اور مجھے کیوں دل چاہتا ہے کہ اچھا بھائی ہم بھی کوک پی لیں، یا جو بھی آپ ایڈ دیکھیں تو وہ آپ کو ایک امپیکٹ دکھا رہے ہوتے ہیں. اور امپیکٹ اتنا زیادہ آپ کے ذہنوں میں انگرینڈ ہو جاتا ہے کہ آپ چاہتے نہ چاہتے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہی حال فیشن کا ہے. فیشن ہمارے ساتھ سائمن سیز کھیلتا ہے. فیشن کہتا ہے کہ شلوار ٹراؤزر بن جائے تو شلوار ٹراؤزر بن جاتی ہے. فیشن کہتا ہے کہ ٹراؤزر لیگنز بن جائیں تو ٹراؤزر لیگنز بن جاتے ہیں. فیشن کہتا ہے قمیض کی سلیوز غائب ہو جائیں تو سلیوز غائب ہو جاتی ہیں. اور فیشن کہتا ہے کہ بلاؤز آپ کے اسٹریپلیس ہو جائیں تو بلاؤز آپ کے اسٹریپلیس ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے اوپر امپیکٹ سوسائٹی کا، معاشرے کا اور آس پاس کے ماحول کا بہت زیادہ آتا ہے. وہ چیزیں جو آج سے 20 سال پہلے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں تھیں، آج ایکسیپٹیبل ہیں. آج میں اور آپ اگر 20 سال پہلے کی بات کو سوچتے ہیں تو آپ اور میں امیجن نہیں کر سکتے کہ ہم جون جولائی کے مہینے میں آف شولڈر شرٹ پہن کر پھیلنا شروع کر دیں، یا کسی بھی مہینے میں آف شولڈر شرٹ پاکستان میں رہ کر پہننا، مسلمان خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے پہننا، ایون چاہے آپ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ اپنے محرم رشتوں کے درمیان میں کیوں نہ ہو. کیا میں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اپنے والد کے سامنے 20 سال پہلے آف شرٹ پہنتے، آف شولڈر شرٹ؟ ہم سوچ نہیں سکتے. کیا آج کی بچیاں پہن رہی ہیں؟ آج کی بچیوں نے پہننا شروع کر دی ہے. اور یہ بچیوں نے پہننا شروع کہاں سے کی ہے؟ بیکاز میڈیا کا امپیکٹ ہے ان کے اوپر. جو فیشن ان کے اوپر امپوز کیا جاتا ہے وہ اس کو اپنا لیتے ہیں. جب میرے اور آپ کے اوپر فیشن امپیکٹ کرتا ہے تو یاد رکھیں آپ کے بچوں پہ ڈراسٹیکلی امپیکٹ کرتا ہے. آپ کے بچوں کے اوپر وہ ہائر پرسنٹیج میں امپیکٹ کرتا ہے. کیا آج میرے اور آپ کے بچے ہی اسلام کے بارے میں ڈاؤٹس کا شکار نہیں ہے؟ کیا آج میرے اور آپ کے بچے ہی بہت آرام سے اپنی زبانوں سے یہ بات نہیں کہنے لگ گئے کہ سو واٹ اگر فلاں جو ہے وہ ہومو سیکشول ہے؟ آج یہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں. اگر آپ کے بچے آپ سے ڈسکس نہیں کر رہے اور آپ کے بچے او لیولز اور اے لیول سکولز میں جاتے ہیں یا یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو میرا خیال ہے یہ آپ کی انوسینس ہے، ورنہ بچے یہ باتیں ڈسکس کر رہے ہیں. ورلڈ وائڈ یوتھ یہ ڈسکشنز کر رہی ہے اور مسلم یوتھ یہ باتیں ڈسکس کر رہی ہے کہ سو واٹ اگر ایک انسان ہومو سیکشول ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دس از ان ہز ہارمونس، دس از ان ہز جینس. یہ ڈسکشنز ہو رہے ہیں. اس طرح کی باتیں آپ کو اور مجھے ملتی ہیں. ڈرگس کتنے کامن ہیں. پاکستان دور نہیں ہے ڈرگس ٹریفکنگ میں. ہمارے سکولز محفوظ نہیں ہیں ڈرگس کو یہاں سے وہاں کرنے میں. ڈرگس کے لیے لوگ کہنے لگے ہیں، بچے کہتے ہیں آرام سے. اگر آپ اپنے بچوں کو وارن کرتے ہیں کہ بیٹا بی کیئرفل، کوئی کسی کینڈی کی شکل میں تمہیں کوئی ڈرگ نہ دینا شروع کر دے، ڈونٹ بی ہیبچوئل ان ایٹنگ اینی کینڈی، یا کوئی بھی ایسی چیز جو اپنے بچے کو وارن کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو بچے کہتے ہیں کہ جو لیتا ہے لینے دیں، آپ کیوں اس کو جو ہے اس کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کرتا ہے. بچے کرنے لگ گئے نا اس طرح کی باتیں. بچوں کی زبان سے یہ باتیں نکل رہی ہیں کہ پیرنٹس کو رائٹس نہیں ہیں کہ وہ ہمارے اوپر ریسٹرکشنز لگائیں. آئی ایم شیور آپ میں سے جن کے ٹین ایج بچے ہیں ان کی زبانوں سے یہ جملے ضرور نکلتے ہوں گے. یہ باتیں آپ اور میں کرتے تھے اپنے بچپن میں. سوچیں اپنے آپ کو. اور ہم تو ایسے دین، ہمارے پاس تو کوئی دین نہیں تھا جہاں میں اپنے آپ کو رکھوں یا میں آپ کو بھی رکھوں. میجورٹی ہم میں سے، ہمارا بیک گراؤنڈ کوئی بہت ریلیجس فیملیز کا تو نہیں ہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں قرآن کو کھولا، اور قرآن کے کھلنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. اور اللہ کرے کہ ہم اپنی اصلاح پر قائم رہیں، اس لیے کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جس کو آج ہدایت مل گئی وہ آخری سانس تک بھی ہدایت پر ہوگا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی. تو ہم تو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں.
اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری زندگی کا آخری لمحہ میری خیر کے پوائنٹ آف ویو سے اور میری نیکیوں کے پوائنٹ آف ویو سے بہترین لمحہ ہو، اس لیے کہ جو جس حال میں مرے گا وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا. لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوال جو آج ہمارے بچے کر رہے ہیں، ہمارے ہی بچے کہتے ہیں شیشہ لینے میں حرج کیا ہے، ہمارے ہی بچے ہیں نا. پاکستان کے اندر 97% مسلمان آبادی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر الکوہل کتنا عام ہو گیا ہے. اللہ کی رحمت ہے اگر ہمارے خاندان اور ہمارے گھرانے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے ہی نیبرز کے اندر اور ہمارے ہی محلوں کے اندر اور ہمارے ہی بچوں کے فرینڈز کے سرکل میں الکوہل سرو ہوتی ہے، پارٹیز میں سرو ہوتی ہے، گھروں میں سرو ہوتی ہے. آنکھیں بند کر کے میں اور آپ اپنے بچوں کو کسی کے گھر، دوست کے گھر نہیں بھیج سکتے، اور بھیجنا بھی نہیں چاہیے. یہ ریسٹرکشن اچھی ہے، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ کہاں سے کس طرح سے ایڈکٹ بن جائے گا. یہ سب وہ باتیں ہیں جو آج میں اور آپ کامنلی دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے بچپن میں سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن آج یہ سب ہو رہا ہے. 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے بچوں کے ایسے سٹیٹمنٹ نہیں ہوتے تھے. آپ نے اور میں نے اگر دین پر عمل نہیں بھی کیا تو ہم نے کبھی قرآن کی آبلیگیشنز پر اعتراض بھی نہیں کیا. لیکن کیا آج کا بچہ اعتراض کرتا ہے؟ آج کا بچہ کھلا اعتراض کرتا ہے. اور کیوں کرتا ہے بچہ اعتراض؟ کہاں سے بچے کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں؟ کیسے پتا چلتا ہے کہ اس کو آبجیکشن کریٹ کرنا ہے؟ امپیکٹ دنیا سے. یہ جو دنیا آپ کا گلوبل ولیج بن چکی ہے، آپ کے بچے کے ہاتھ کے ایک کلک پر دنیا موجود ہے. اور جتنا بچہ آپ کا سائبر سپیس میں پھر رہا ہوتا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا میں پھر رہا ہوتا ہے اور ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے، آپ اور میں اتنا نہیں کر رہے ہوتے. آپ اور میں اسپیسیفک سائٹ پر جاتے ہیں، اسپیسیفک سائٹ کو سرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں. اور آپ کا بچہ وہ روم کر رہا ہوتا ہے کنٹینیوسلی سائبر سپیس میں، ایک کے بعد ایک چیز، ایک کے بعد ایک چیز، اور اس کا ایکسپوجر جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ سوشل سٹینڈرڈز ہمارے بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، معاشرے بینڈ ہو رہے ہیں، معاشرے کمپلیٹلی یو ٹرن لے رہے ہیں اپنی مورالٹی، اخلاقیات کی بیسس کے اوپر. اور سوشل سٹینڈرڈ میں جہاں بہت سے ہمارے کنسرن ہیں، رائٹ اور رانگ اور میڈیا یا فیشن، وہ سب، یا رسومات یا نارمز، وہ سب ایک طرف. وہ بائیں جن کے بچے جو ہیں وہ ابھی ٹین ایج کے اندر ہیں یا اس سے بڑے بھی ہیں، ان کا سوشل سٹینڈرڈ پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت میجر کنسرن جو ہے وہ گرلز اینڈ بوائز مکس کلچر ہے. وہ ایک بہت بڑا میجر کنسرن ہے. آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوگا. ہمارے یہاں کو ایجوکیشن میں آٹومیٹیکلی ایک گرلز گروپ اور ایک بوائز گروپ بن جاتا تھا. دیٹ واز سو آٹومیٹک. کسی نے کہا نہیں تھا. مجھے تو نہیں یاد کہ گھروں میں ہمیں کوئی کہتا ہو کہ لڑکوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی. دیٹ واز سو آٹومیٹک. یا وہ اسکول کا ماحول ایسا ہوتا تھا. لیکن آج وہ بیریئرز ہٹ گئے ہیں. آج وہ حیا کا پردہ ختم ہو گیا ہے. بچے کیا کہتے ہیں؟ بھئی جیسے میرے دوست ہوتے ہیں ویسے یہ لڑکیاں بھی میری دوست ہوتی ہیں. جب اللہ نے ایک مثال دے کر بتا دیا کہ نامحرم کے ساتھ آپ کو ایک باؤنڈری میں رہنا، اور باؤنڈری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کمروں میں بند رہنا ہے. باؤنڈری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ معاشرے کے اندر آپ ایک بڑی سی دیوار کھڑی کر دیں گے اور آپ کہیں گے کہ اس سائڈ پر رائٹ پر مرد ہوں گے اور لیفٹ پر عورتیں ہوں گی، یا لیفٹ پر مرد ہوں گے اور رائٹ پر عورتیں ہوں گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. دس از ایکچولی اے اسپرچل باؤنڈری. آپ نے نامحرم سے یقیناً انٹریکٹ کرنا ہوگا، آپ کو ضرورت کے وقت بات کرنی ہوگی، آپ کو ضرورت اور کام کے وقت جو ہے وہ آپس کے معاملات کرنے ہوں گے، بٹ ود ان دا باؤنڈریز کرنے ہوں گے. اور یہ باؤنڈریز کون بتائے گا؟ یہ باؤنڈریز معاشرہ نہیں بتاتا. یہ باؤنڈریز وہی بتاتا ہے جس نے اس معاشرے کو اور اس دنیا کو اور مرد اور عورت کو کریٹ کیا ہے. ورنہ اگر عورت اپنے لیے قانون بنائے گی تو وہ اپنی فیور کے بنائے گی اور مرد پر زیادتی کرے گی. اگر مرد قانون بنائے گا تو مرد اپنی فیور کے قانون بنائے گا اور عورتوں پر زیادتی کرے گا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اسی ٹسل میں رہیں کہ ویمن رائٹ کی بات کریں یا مینز رائٹ کی بات کریں، بہتر ہے کہ اس کے رائٹس کو تھام لیں، اس کے دیے ہوئے رائٹس کو تھام لیں جس نے دونوں کو تخلیق کیا ہے، جو دونوں کا خالق ہے اور جو دونوں کا مالک ہے. آپ کو اور مجھے ان ساری سچویشنز کے اندر جس میں ہمارے بچے بالکل ایک الگ ڈائریکشن میں جانا شروع ہو چکے ہیں، معاشرہ ایک الگ ڈائریکشن میں جا رہا ہے، سوسائٹی سٹینڈرڈز بدل رہے ہیں، ان سارے حالات میں آسان طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جدھر معاشرہ بینڈ کرے ادھر آپ بھی بینڈ ہوتے چلے جائیں. اس لیے کہ اٹس ایزی ٹو گو ود دا فلو. سب سے آسان چیز تو یہی ہوتی ہے نا کہ جس ڈائریکشن میں ہوا چل رہی ہے آپ اسی ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیں. لیکن مشکل کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اگینسٹ دا ونڈ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ معاشرے سے الگ بن کر، الگ نکل کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ آڈ ون آؤٹ بنتے ہیں. مشکل بھی ہوتی ہے اور آپ آڈ ون آؤٹ بھی بنتے ہیں. چوائس آپ کی اور میرے پاس ہے. کیا چاہتے ہیں آپ اور میں؟
کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی معاشرے کے سٹینڈرڈ بدلتے جائیں ہم بھی ساتھ ساتھ بینڈ کرتے جائیں، ہم بھی ساتھ ساتھ موو کرتے جائیں، تاکہ ہمارے بچے ہمیں کہیں کہ ہم بڑے اکوموڈیٹنگ پیرنٹس ہیں، تاکہ ہمارے ریلیٹیوز اور ہمارے فرینڈز ہم کو ایکسٹریمسٹ نہ کہیں؟ کیا میرے اور آپ کے پاس یہی چوائسیز ہیں کہ ہم چینجنگ سٹینڈرڈز کے ساتھ چینج ہوتے جائیں، یا آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آپ اور میں سٹینڈ لیں اور اگینسٹ دا ونڈ جائیں؟ یاد رکھیں میجورٹی اگینسٹ دا فلو نہیں جاتی، میجورٹی اسی ڈائریکشن میں جاتی ہے جس ڈائریکشن میں معاشرہ چاہ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اچھائی کا ہو ڈائریکشن یا برائی کا ہو ڈائریکشن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے مسلمانوں کی جو حالت ہوگی اس کی پروفیسی کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آتی ہیں جس کا مفہوم آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان امت کے اوپر جو دوسری نان مسلم قومیں ہوں گی وہ فیسٹ کریں گی، بالکل جیسے ایک بڑے کھانے کی پلیٹ کے اندر سب مل کر کھانا کھاتے ہیں اور دوسرے کو بلاتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے کہا تھا نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوگے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت اس امت پر آئے گا جب یہ امت فروتھ آف دی اوشن، سمندر کے جھاگ، فوم آف دی اوشن کی طرح ہو جائے گی۔ اور سمندر کا جھاگ کیسا ہوتا ہے؟ جہاں ٹائیڈ لے کر جاتی ہے وہ وہیں چلا جاتا ہے۔ سمندر کے جھاگ میں، اس فوم میں، اس فروتھ میں کوئی سبسٹنس، کوئی ویٹ نہیں ہوتا، وہ موو کرتا ہے جہاں اس کو پانی لے کر جاتا ہے، اور پانی کے ساتھ ساتھ ہوا کے ساتھ ساتھ یہ جھاگ موو کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا حال بھی یہی ہو جائے گا، اور پھر آپ نے وجہ بتائی کہ ایک وجہ کیا ہوگی کہ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں واہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ واہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت، دنیا ہی میں غرق ہو کے رہ جانا اور موت کی کوئی تیاری نہ کرنا۔ جبکہ مجھے اور آپ کو فروتھ آف دی اوشن بننے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا، مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ آپ کو اور مجھے تو ایک بڑی ہیوی رسپانسبلٹی کے ساتھ بھیجا گیا تھا کہ میں نے اور آپ نے خود بھی سیدھا رہنا ہے، خود بھی دین پر قائم رہنا ہے اور اوروں کو اس دین کے اوپر لے کر آنا ہے۔ لیکن آپ نے اور میں نے وہ مثال اپنے اوپر فٹ نہیں کی، وہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر نہیں اٹھائی۔ ہم نے کہا مولوی کر لے گا، مسجد کا امام کر لے گا، درس دینے والی خاتون کر لیں گی، فلاں شیخ کر لے گا، فلاں مفتی کر لے گا، فلاں اسکالر کر لے گا، فلاں مسلمان ملک کر لے گا، اور ہم نے اپنے آپ کو بہت خاموشی سے ایک سائڈ پہ کر لیا۔ سورہ ابراہیم کے اندر جو مومن کی مثال آتی ہے، بلیور کی، وہ فروتھ آف دی اوشن کی مثال نہیں آتی ہے، وہ آتی ہے ایک مضبوط تناور درخت، کھجور کا درخت، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، جس کی فاؤنڈیشن مضبوط ہوتی ہے اور جس کی برانچز آسمان تک جاتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے مومن۔ مومن کا فرم گراؤنڈ کیسے بنتا ہے؟ مومن اتنا فرم کیسے ہوتا ہے؟ وہ مومن جو قرآن کو تھام لیتا ہے۔ قرآن کی صفت یاد کر لیجئے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں عوج نہیں ہے، تو جو اس کو تھامے گا اس کی زندگی بھی بیلنس پر آنا شروع کر دے گی۔ قیماً، جو قرآن کو تھام لے گا اس کی زندگی میں بیلنس آنا شروع ہو جائے گا۔ اس چیز کی یہاں ضرورت ہے۔ اس قرآن سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے آپ کے اور میرے سامنے۔ ہم کن معجزوں کی تلاش میں، ہم کن فرشتوں کو دیکھنے کے انتظار میں ہیں کہ جب وہ اتر آئیں تو ہم اپنا عمل اللہ اور اللہ کی بتائی ہوئی وحی کے مطابق کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت یہاں بیان جو کی ہے، یہ اس لیے کی ہے کہ امت کو بار بار اپنی آئیڈینٹی یاد رکھنی ہوگی۔ آپ کا اور میرا کام معاشرے کے ساتھ بینڈ ہونا نہیں ہے۔ آپ کا اور میرا کام ہے کہ چاہے فتنوں کے کتنے بھی سیلاب کیوں نہ آئیں، کتنی بھی آزمائشیں کیوں نہ آئیں، کتنے بھی سٹینڈرڈز کیوں نہ معاشرے کے بدلیں، آپ کا اور میرا اینکر جو ہے وہ قرآن ہونا چاہیے۔ قرآن میں آتا ہے فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، جس نے اس قرآن کے مضبوط اینکر کو تھام لیا وہ کبھی انسان ٹیڑھا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی سیلاب کے ساتھ بہہ نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں جب فلڈ آتا ہے تو جو گھاس پھوس ہوتی ہے اور جو کچرا ہوتا ہے، جو ڈسٹ ہوتی ہے، جو پانی کے اوپر آ جاتا ہے، بالکل کس تیزی سے وہ پانی کے ساتھ موو کر رہا ہوتا ہے، اور اسی سیلاب کے اندر ایک تناور، ایک بڑی بارک کا درخت جو ہوتا ہے وہ کیسے فرملی کھڑا رہتا ہے۔ آج ہمارے چاروں طرف مختلف فتنوں کے سیلاب ہیں، مختلف آزمائشوں کے فلڈز ہیں۔ کون ان آزمائشوں کے اندر، ان آزمائشوں کے ساتھ بہہ نہیں جائے گا؟ وہ جو قرآن کو تھام لے گا،
وہ جو قرآن کو اہمیت دے گا، اور یہ واحد سہارا ہے. اور یاد رکھیں، جب آزمائش میں، جب سیلاب میں آپ قرآن کو تھامنے کی کوشش کریں گی، میں نے آپ کو مثال جو دی ہے وہ فلڈ کی دی ہے. امیجن کریں کہ آپ اس پانی میں سیلاب کے بہ رہی ہوں اور درمیان میں آپ کو ایک بہت مضبوط درخت مل جائے اور آپ اس درخت کو پکڑ لیں، تو کیا آپ کو پریشر فیل ہوگا؟ پانی کا پریشر تو فیل ہوگا، نو ڈاؤٹ کہ پریشر فیل نہ ہو. تو جو قرآن کو تھامے کا فتنوں میں، مشکل تو اس کو بھی لگے گی. ایسا نہیں ہو سکتا ہم کہیں کہ ہاں بھائی ہمیں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی. اب ہم سب جیسے یہاں بیٹھے، ہم لوگ آپ کو باہر والے دیکھیں جو قرآن کی کلاسز میں نہیں آتے، وہ کہیں بہن آپ تو نیک ہی اتنی ہے، آپ کو تو نیند بھی نہیں آتی ہوگی، آپ تو پوری رات ہی جاگتی رہتی ہوں گی، آپ کو تو بھوک بھی نہیں لگتی ہوگی، آپ کو تو تھکن بھی محسوس نہیں ہوتی ہوگی. جی نہیں، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، ہمیں بھی پیاس لگتی ہے، ہمیں بھی تھکن ہوتی ہے، ہمیں بھی نیند آتی ہے. تو جو آزمائشوں میں قرآن کو تھامے گا، ہاں اس کو پریشر فیل ہوگا، لیکن یاد رکھیں سورہ کہف کی تھیم کہ جو اللہ کی طرف پناہ لینے کے لیے آئے گا، کیا ہوگا؟ اللہ اس کو پناہ دے گا، اللہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا. یہی میرے اور آپ کے سروائیول کا واحد سہارا ہے کہ ہم قرآن کو تھام لیں اور ہم ان آزمائشوں کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل دوبارہ سے ری ڈیفائن کریں کہ ہم نے کس طرح سے ایک امت بن کے کھڑے ہونا ہے. یہی سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ چیز ہے. اس مشکل دور میں، ان آزمائشوں کے اندر قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا یہ آپ کے اور میرے لیے سب سے اہم فیکٹر ہونا چاہیے. ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں نا، ہم اپنے بچوں کو فرمانبردار بنانا چاہتے ہیں، اپنا بھی اور اللہ کا بھی. ان کو قرآن کے ساتھ جوڑیں. مہینے میں ایک مرتبہ کہیں لے کر جائیے قرآن سنانے کے لیے، 15 دن میں ایک مرتبہ لے کر جائیے. اور قرآن سنانے کی جب میں بات کرتی ہوں تو میں یہ نہیں کہتی کہ ان کا تجوید پڑھ لینا کافی ہے. تجوید کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ قرآن پڑھنا اس کی اپنی ویلیو ہے، قرآن کی لینگویج سمجھ آ جانا اس کی اپنی ویلیو ہے. لیکن قرآن بات کیا کر رہا ہے آپ سے اور مجھ سے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے. اس لیے کہ اس کتاب کو میں نے اور آپ نے روٹ لرننگ کا صرف ایک آبجیکٹ نہیں بنا لینا. یہ کتاب ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، یہ کتاب آپ کو اور مجھے بیماری سے دور کرنے کے لیے آئی ہے. آپ کا ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن لکھ کر دیتا ہے اور آپ اس پرسکرپشن کو یاد کرتی رہتی ہیں بیٹھ کے، اور جا کر دوا خرید کے دوا نہیں لیتے ہیں. تو یہ کون سا عقل مندی کا طریقہ ہے؟ ہم یہی کرتے ہیں قرآن کے ساتھ. ہم قرآن کا پرسکرپشن، قرآن کا ٹیکسٹ، رسم الخط یاد کرتے رہتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یاد کرنے کی اہمیت جو ہے اس کو ہم انڈرمائن نہیں کر رہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے یہ کتاب ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان معاشرے کے یہ جو چینجنگ سٹینڈرڈز ہیں اس میں قرآن کو تھامے رہیں. اور یاد رکھیں اور آبزرو کر کے دیکھ لیں، آپ کو میں ایک سروے دے رہی ہوں، جو انسان آج کے معاشرے میں قرآن سے دور ہوگا وہ بینگ اے مسلم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوگا. اس کو اپنے مسلمان ہونے پر بہت سے شکوک اور شبہات ہوں گے. آپ کر کے دیکھ لیجئے سروے، اپنے دوستوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے آس پاس کے سرکلز میں کر کے دیکھیے. جو جتنا قرآن سے دور ہوگا بینگ اے مسلم وہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوگا. اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مسلمان ہوتا کیسے. اور ہمارے ہاں میجورٹی ایسے ہی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فتنوں کے دور میں تھامنے کے لیے ہمیں قرآن دیا ہے. اور اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کیوں ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کا کہا گیا ہے. اس لیے ہر جمعے کو سورۃ الکہف پڑھنے کا کہا گیا تاکہ آپ کا اور میرا ایمان ریوائیو ہو، تاکہ آپ کو اور مجھے دوبارہ سے کانفیڈنس ملے اس قرآن کے ذریعے، تاکہ مجھے اور آپ کو دوبارہ سے انرجی ملے، اور آپ اور میں جب معاشرے میں نکلیں، پریکٹیکل لائف میں نکلیں، تو ہم ہر دوسری درخت اور ہر دوسری آزمائش کے ساتھ بج نہ کرتے رہیں، بلکہ ہم فرملی سٹینڈ کریں اپنے دین پر، اپنی روایات پر جو اسلام اور قرآن اور احادیث دیتی ہیں، اور فرملی ہم قرآن کی بات کو ماننے کے لیے جو ہیں وہ آگے بڑھ جائیں. آگے اسی آیت میں، آیت نمبر 2 میں فرمایا قیمن، بالکل قائم، لینذر بأسا شدیدا. یہ بالکل قائم کتاب ہے، سیدھی کتاب ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اب آپ کو آگے کی چند جملوں میں قرآن کے 3 مقصد ملیں گے. کئی مقاصد میں سے قرآن کے یہاں پر 2-3 مقاصد انہی 2 آیات میں، آیت نمبر 2 اور 3 میں آئیں گے. وہ کیا ہے؟ لینذر، تاکہ یہ خبردار کرے، تاکہ یہ وارن کر دے، تاکہ یہ لوگوں کو ڈرائے، بأسن شدیدن، ایک سخت سزا سے. دیکھیں قرآن کا مقصد، اگین ابھی ہم نے بات کی، صرف تلاوت نہیں ہے، صرف حفظ نہیں ہے. تلاوت بھی اہم ہے، حفظ بھی اہم ہے، بٹ موسٹ امپورٹنٹلی جو میرے اور آپ کے لیے اہم ہے وہ قرآن پر عمل اہم ہے.
اس لیے کہ روز محشر میں سب سے پہلے جن 3 لوگوں کا حساب کیا جائے گا ان میں ایک انسان جو ہوگا وہ بہترین طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھنے والا ہوگا، لیکن قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس کو ماتھے کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو. تو صرف حفظ کرنا اور صرف تلاوت کرنا اس کا حق ادا کرنا نہیں ہے، اس کا انسائٹ حاصل کرنا، اس پر وقت لگانا، اس کو سمجھنا اور اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا، اصل میں یہ چیز مجھے اور آپ کو بتائی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ قرآن کے بارے میں جو آیات نازل کر دی ہیں وہ آیات نازل کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ آپ اور میں اصحاب کہف کو معجزہ سمجھتے ہیں. آپ اور میں یہ جانتے ہیں اور ہر ٹریڈیشن کے اندر اصحاب کہف کو، پیپل آف دا کیو کو ایک بہت بڑا میریکل سمجھا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ نے مسلمان امت کو، اور اپنے آپ کا نام لیا کریں جب مسلمان امت کا نام آئے، اللہ نے مجھے ایک سٹینڈنگ میریکل دیا ہے قرآن کی شکل میں. اللہ نے مجھے ایسی کتاب دی ہے جو مجھے ہر مسئلے کا حل بتاتی ہے. یاد رکھیں، یہ کنوکشن ہونا چاہیے آپ کا. آپ اپنی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو لسٹ ڈاؤن کریں. آپ کے سارے مسئلوں کا حل اس کتاب میں موجود ہے. ہمیں ملتا نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا. تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہم قرآن بند کر دیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے اور ایکٹیو ہو جائیں، ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے اور ایفرٹ کریں، ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے اور سولوشنز ڈھونڈنے کے لیے اور اس پر وقت لگائیں؟ یہ اس کا مطلب ہے. اور یہ قرآن وہ ہے، وہ جو اصحاب کہف تھے وہ تو اپنے دور میں ایک میریکل بن کے سامنے آئے جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی اور وہ باہر شہر میں نکل آئے. قرآن کے لیے اسکالرز کہتے ہیں قرآن جیسا صحابہ کے لیے معجزہ تھا ایسا ہی آپ کے اور میرے لیے بھی معجزہ ہے. یہ دلوں کو بدل دیتا ہے اور ہم سب بدلے ہیں الحمدللہ. ہم سب کی زندگیوں میں ایک اپنی اپنی کہانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچایا ہے، یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ اللہ کے کلام کی وجہ سے ہوا، اسی قرآن کی وجہ سے ہوا. جیسے 1450 سال پہلے قرآن نے اس عرب کو بدلا جو عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. آج 2017 میں یاد رکھیں، آپ جس انسان سے بھی ہوپلیس ہیں، جس انسان سے بھی ہوپلیس ہیں دین کے معاملے میں، چاہے آپ کے ماں باپ ہیں، چاہے آپ کے بہن بھائی ہیں، چاہے آپ کا شوہر ہے، چاہے آپ خود ہیں، چاہے آپ کی اولاد ہے، آپ جس سے ہوپلیس ہیں آپ امید رکھیں یہ قرآن ہے، اس کو بس قرآن سنائیں. یہ قرآن ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے. کسی انسان سے ہوپلیس مت ہو، اپنے آپ سے کبھی ہوپلیس مت ہو. آپ کی اولاد کتنا ہی گناہوں میں غرق کیوں نہ ہو، اپنی اولاد سے ہوپلیس نہ ہو جائے. اس لیے کہ جس دن آپ اور میں نا امید ہوں گے اس دن آپ کی اور میری سنسیریٹی اور خلوص ختم ہو جائے گا. اس دن آپ اور میں کوشش کرنا چھوڑ دیں گے اور آپ نے اور میں نے کوشش کرنا نہیں چھوڑنی. یہ قرآن آج بھی امپیکٹ کرے گا 2017 میں بالکل ویسے جس نے 1450 سال پہلے صحابہ کو اور قریش کو امپیکٹ کیا تھا. تو یہ ہے میرے اور آپ کے لیے اصل میں ایک بہت بڑا معجزہ، ایک سٹینڈنگ میریکل. اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا ہے اس وقت میں بھی تھامنے کے لیے جس وقت انسانیت کو سب سے بڑی آزمائش ہٹ کرے گی. اور وہ سب سے بڑا فتنہ اور آزمائش کون سی ہوگی؟ فتنہ دجال. جتنی بڑی آزمائش ہوگی آپ کو اتنی اسٹرانگ بیکنگ چاہیے. جتنا پیچھے سے آپ کو پریشر آ رہا ہوتا ہے اتنا آپ کو مضبوطی سے کسی چیز کو ہولڈ کرنا ہوتا ہے. جتنا سخت اللہ کی طرف سے امتحان آئے گا اتنا مضبوط آپ کو قرآن کو تھامنا پڑے گا. تو اگر زندگی میں پریشانیاں ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن سے دور ہونا چاہیے یا قرآن کو تھامنا چاہیے؟ اگر زندگی آپ کی مرضی کی نہیں ہے، اور ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہر عمر کا انسان کوئی خوش نہیں ہے. اس دنیا میں کوئی سیٹسفائی نہیں ہو سکتا کبھی بھی انٹل انلیس کہ وہ اللہ کی رسی کو تھام لے. اس کو چیزوں کی حقیقت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے سامنے دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ اور مفہوم جو آتا ہے کہ مومن کے لیے ہر معاملہ ہی خوبصورت ہوتا ہے. جب اس کو خیر پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، اور جب اس کو مشکل ٹچ کرتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اپنے ایمان میں مضبوطی حاصل کرتا ہے. یہی ہے میرے اور آپ کے لیے اصل چیز جس کو مجھے اور آپ کو انشاءاللہ سمجھنا ہے. اور قرآن کے لیے اپنے بلیفز کو مضبوط کر لیجئے. آپ میں سے جو خواتین کورسز کو اٹینڈ کرتے ہوئے ڈرتی ہیں، یہاں پر یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں، خوف کو نکال دیں اپنے ذہن سے. اللہ نے کہا ہے نا کہ یہ مضبوط سہارا ہے. اللہ نے کہا ہے نا کہ اس کا علم حاصل کرنا مشکل نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے کہا ہے کوئی اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے تو اس کو آسان بنا دیا ہے. ہم نے اس کا علم حاصل کرنا جو ہے اس میں ہم نے یسر رکھ دیا ہے.
اس میں ہم نے آسانیاں رکھ دی ہیں. تو آگے بڑھیے اور اس کتاب کو تھامیے. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت دیتا ہے کس چیز کی طرف؟ ہر اس چیز کی طرف جو بالکل درست ہے. تو آپ جو بھی اس قرآن کا علم حاصل کریں گی انشاءاللہ وہ آپ کو فزیکلی اور اسپرچولی دونوں طرح سے مضبوط کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات فرمائی ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. اللہ نے اس قرآن کو بالکل بیلنسڈ بنایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ خبردار کر دے ایک سخت سزا سے، اور جو اللہ کی طرف سے ہوگی مِن لَدُنْہُ، جو اس کی طرف سے ہوگی. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنین کو بشارت دے دے، گلیڈ ٹائڈنگ دے دے. آپ یہاں اس آیت میں خوبصورتی دیکھیں. مومنین کو جب بشارت دینے کی بات آئی تو مومنین کو مینشن کیا گیا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ بشارت دے کس کو؟ مومنین کو. لیکن جب خبردار کرنے کی بات آئی تو بیچ میں سے وہ آبجیکٹ غائب ہے. لِيُنذِرَ، تاکہ وہ خبردار کرے. کس کو؟ یہ تو نہیں آیا، نہیں ہے نا. تو اسکالرس کے مطابق یہاں پر ایک لفظ چھپا ہوا ہے، ایک لفظ محذوف ہے. یہ اصل میں کیسا ہونا چاہیے تھا؟ قیمن لِيُنذِرَ الْمُكَذِّبِينَ، تاکہ یہ خبردار کرے جھٹلانے والوں. لیکن اللہ نے مینشن ہی نہیں کیا جھٹلانے والوں کو، اس لیے کہ اللہ کو جھٹلانے والوں کی پرواہ نہیں ہوتی. اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کافر کو مینشن ہی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو کافر کی کوئی پرواہ نہیں، اور جس کی اللہ پرواہ نہ کرے اس کی دنیا کبھی سنور سکتی ہے؟ جس کی اللہ پرواہ نہ کرے وہ دنیا میں کبھی سیٹسفائی رہ سکتا ہے؟ تو یہاں پر یہ آٹومیٹک ایک لفظ جو ہے اس کو محذوف رکھا گیا ہے. چاہے اس کو اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ للکافرین سمجھیں یا للمکذبین سمجھیں، اس لفظ کو یہاں مینشن نہیں کیا گیا. یہاں پر سمپل لایا گیا لِيُنذِرَ، تاکہ وہ خبردار کر دیں ایک سخت سزا سے. اور وہ سخت سزا کیا ہے؟ یقیناً وہ آخرت کی سخت سزا ہے. ینذرا کے اندر دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ یہ ینذرا کا جو سبجیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب خاص اپنے پاس سے اتاری ہے تاکہ اللہ کافروں کو سزا سے، عذاب سے وارن کر دے. اور ایک اسکالرس کی رائے یہ ہے کہ ینذرا کا جو سبجیکٹ ہے، جو فاعل ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، تاکہ جو وحی اللہ کے رسول کو دی گئی ہے وہ اس کے ذریعے سے جھٹلانے والوں کو عذاب سے وارن کر دیں. اور اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے بتا دیا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے کیا ہے. اللہ نے کہا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ. تو یہ کتاب دوسرا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد آیا اسی آیت میں کہ یہ وارن کرتی ہے، لوگوں کو ڈراتی ہے کہ دیکھو برے انجام سے بچو. اور دوسرا یہ گلیڈ ٹائڈنگ دیتی ہے مومنین کو اور ان کو بتاتی ہے الذین یعملون الصالحات. یہ صرف مسلمین نہیں ہے، وبشر المسلمین تو نہیں آیا کہ مسلمانوں کو بشارت دے دو. دیر از اے ڈفرنس بٹوین مسلم اینڈ مومن. مسلم تو ہم سبھی ہیں. جس کے ریلیجن کے خانے میں مسلم لکھا ہے، اسلام لکھا ہے، وہ مسلمان ہے. مومن کون ہے؟ جس کا عمل اس کے اسلام کی گواہی دیتا ہے، جس کے دل میں یقین ہے کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس میں میرا فائدہ ہے، چاہے مجھے دنیا میں سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی. یاد رکھیں دنیا میں ہم سب ایک ہی جیسے ہیں. ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ کون مسلمان ہے صرف اور کون مومن بھی ہے. ہم ایک دوسرے کی نظر میں سب مسلمان ہیں. اللہ ایمان جانتا ہے، دلوں کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو کس کے دل میں کتنا ایمان ہے یہ اللہ جانتا ہے. اور اللہ نے کہا کہ مومنین کو بشارت دے دیجئے الذین یعملون الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے بہترین اجر حسنہ ہے. اور اجر حسنہ کیا ہے اس کو آیت نمبر 3 میں بتایا گیا. اجر حسنہ کیا ہے؟ ماکثین فیہ ابدا. کیا اجر ہے مومنین کے لیے؟ مومنین کے لیے جنت، اللہ کی رضا ان کا اجر ہوگا. کیونکہ یہ آیت جو ہے آیت نمبر 3 یہ آیت نمبر 2 کے لاسٹ جملے سے کنیکٹڈ ہے. ماکثین فیہ ابدا، یہ مومنین جو ہیں یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جو 3 آیتیں ہیں سورۃ الکہف کی، مفسرین کہتے ہیں کہ ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 3 فنڈامنٹلز کو بیان کیا ہے. صرف 3 آیتوں میں اسلام کے بیسک فنڈامنٹل جو 3 ہیں وہ تینوں بیان ہوئے ہیں. اسلام کا بیسک فنڈامنٹل ایک ہے توحید، دوسرا ہے رسالہ
اور تیسرا ہے آخرہ. جب آپ نے آیت نمبر 1 پڑھی تھی پہلی آیت تو وہاں توحید کا ذکر تھا. الحمدللہ الذی، اللہ کے لیے کل حمد اور کل شکر آیا تھا. اللہ نے اپنی تعریف وہاں مینشن کی تھی. یہ ہے توحید کا کانسیپٹ کہ کسی کی الٹیمیٹ تعریف اور کسی کا الٹیمیٹ شکر نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے. یہ ہے اللہ، یہ ہے توحید کا کانسیپٹ. پھر اس میں آیا تھا پہلی آیت میں ہی انزل علی عبدہ الکتاب، تو یہاں پر آپ کو ایمان بالرسالہ ملتا ہے، رسولوں پر ایمان. یہ آپ کے فیتھ کا ایک اہم ایسپیکٹ جو ہے وہ لایا گیا. آپ نے سنی ہوگی نا ٹرم ایمانیات ثلاثہ. ایمانیات ثلاثہ یعنی 3 بیسک ایمان ہمارے جو ہیں، اس میں ایک ہے ایمان باللہ، دوسرا ہے ایمان بالرسل، اور تیسرا ہے ایمان بالآخرہ. ایمان باللہ کہیے یا توحید کہیے ایک ہی بات ہے. ایمان بالرسل جو آپ کہیں گی یا رسالہ کہیں گی ایک ہی بات ہے. اور یہ آیت نمبر 1 میں منشن کیا گیا تھا انزل علی عبدہ الکتاب، اور یہ آیت نمبر 2 اور 3 میں کانسیپٹ ہے آخرت کا. اس لیے کہ جو اس کتاب کی وارننگ کو نہیں سنے گا اس کے لیے سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی ہے، اور جو اس کتاب کی وارننگ سے فائدہ اٹھا لے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے اجر کی نوید سنا دی ہے. تو یہ اتنی سی 3 آیات میں آپ کو فنڈامنٹلز توحید کے جو ہیں وہ سمرائز ہوتے ہوئے مل گئے ہیں. اور یہی 3 کانسیپٹ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 3 چیزیں اور ملتی ہیں ان 3 آیتوں میں. ایک ہے اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کا اظہار ہے ان آیات میں. ایک ہے اللہ کا خوف ان آیات میں، اور تیسرا ہے امید کا اینگل ان 3 آیات میں، جس کو آپ کہتے ہیں عربی زبان میں الحب والخوف والرجا. حب محبت، خوف اللہ کا فیئر، اور رجا امید ہوپ اللہ سے. یہ آپ کو تینوں ان کانسیپٹ، یہ تینوں ایموشنز آپ کو ان 3 آیات میں محسوس ہو رہے ہیں. جب اللہ نے کہا الحمدللہ تو یہ ہم دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا. جیسے الحمدللہ کہنے کے بھی 2 انداز ہو سکتے ہیں. آپ کی دوست آپ سے پوچھیں، آپ کی امی آپ سے پوچھیں بیٹا تمہارے شوہر تمہیں پریشان تو نہیں کرتے؟ تو آپ کہیں الحمدللہ نہیں کرتے. اور ایک آپ کہیں الحمدللہ امی بہت اچھے ہیں، تو الحمدللہ کہنے میں فرق ہو گیا نا. صحیح. تو جب آپ الحمدللہ کہیں، الحمدللہ صرف آپ کی زبان کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتا، اٹس اے فیلنگ اٹیچ ٹو یور ہارٹ. آپ اپنے دل سے الحمدللہ کہتے ہیں. تو جب آپ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں تو یہ اصل میں اللہ کے ساتھ آپ کا محبت کا اظہار ہوتا ہے. تو ایک ایموشن ان 3 آیات میں آپ کو الحمدللہ کے ذریعے اللہ سے محبت کا ملتا ہے. دوسرا ایموشن آپ کو ان آیات میں اللہ کے ساتھ خوف کا ملتا ہے، تخویف کا. تخویف خوف سے ہے. اب جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لیُنذِرَ، تاکہ یہ قرآن یا رسول اللہ ان کو وارن کر دیں جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں بأسًا شدیداً، ایک سخت سزا سے. بعض اوقات انسان اللہ کی سزا کے ڈر سے عمل پہ آتا ہے، اور بعض اوقات انسان اللہ کی محبت میں عمل سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں ایموشنز قرآن میں استعمال کیے ہیں. تو ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں دی محبت کا ایموشن، ایک دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خوف کا ایموشن، اور ایک امید کا ایموشن، رجا کا ایموشن. کیسے دیا کہ جو نیک عمل کریں گے اللہ نے کہا ہے یبشر المؤمنین، مومنین کو گلیڈ ٹائڈنگز دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے. تو یہ تینوں ایموشنز آپ کو ان 3 آیات کے اندر مل رہے ہیں. اور ہم انسانوں کو زندگی میں موسٹ آف دا ٹائم تبشیر اور تخویف دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی ہمیں خوف کے ذریعے اللہ کی بات ماننی ہوتی ہے، اور کبھی ہمیں گلیڈ ٹائڈنگ، اجر اور جنت کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے اللہ کی اطاعت میں آنا ہوتا ہے. جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں مین کائنڈ نیڈ دا کیرٹ اینڈ دا اسٹک. آپ نے سنا ہوگا نا، یو نیڈ دا کیرٹ. کیا مطلب ہے؟ آپ کو کیرٹ کیوں چاہیے؟ مینز یو نیڈ دا انسینٹیو. تو ہمیں جنت اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن میں بتائی ہے وہ انسینٹیو کے طور پر بتائی ہے. اینڈ وائی مین کائنڈ نیڈ اے اسٹک؟ یو نیڈ دا پنشمنٹ ایز ویل. لا امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ اگر لا کو، قانون کو نہ مانا جائے تو اللہ تعالیٰ یا معاشرہ سزا دے گا. تو یہی کانسیپٹ جو ہے قرآن میں رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں لوگوں کو
تبشیر کی ہے, جنت کی گلیڈ ٹائڈنگ دی ہے, وہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا خوف بھی دلایا ہے. یہ دونوں ایموشنز ملتے ہیں اور یہی قرآن کا خوبصورت بیلنس ہے جس کو رکھا گیا ہے. آگے آیت نمبر 4 میں فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور خبردار کر دے ان لوگوں کو, اور وہ خبردار کر دے ان لوگوں کو قالو جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا کہ اللہ نے اولاد رکھی ہے یا اللہ کی اولاد ہے. آپ دیکھیں, آپ میں سے جو لوگ گرامر سمجھتے ہیں یہ ان کے لیے ہے. میں بہت زیادہ اس کو گرامیٹیکل سبجیکٹ بنانا نہیں چاہ رہی, لیکن یہ کہ کچھ چیزیں اتنی ڈیپلی کنیکٹڈ ہوتی ہیں گرامر کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ کہ آپ چاہتے ہوئے بھی ان کو الگ نہیں کر پاتے. یہ وَيُنذِرَ جو یہاں پر آیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ آیت اسٹرانگلی کنیکٹڈ چل رہی ہے پیچھے کانٹیکسٹ کے ساتھ, ورنہ یہ يُنذِرُ ہونا چاہیے تھا. پیچھے آپ دیکھیں آیت نمبر 2 میں آپ نے کیا پڑھا تھا, لِيُنذِرَ قیمن لِيُنذِرَ آیا تھا, آخر میں را پر زبر آئی تھی. وہی چیز یہاں پر منشن کی گئی, اور اسی طرح اسی آیت میں یبشرا آیا تھا. پوری آیات آپس میں, پورا کانٹیکسٹ آپس میں کنیکٹڈ ہے. اسی طرح یہاں پر بھی یہ چیز آئی وَيُنذِرَ تاکہ وہ خبردار کرے, تو تاکہ آٹومیٹیکلی یہاں پر آ جائے گا اس واو کی وجہ سے, اس لیے کہ دو جملوں کو کنیکٹ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن کیا ہے, یہ جوڑ دیا بات کہ قرآن کا مقصد یہ بھی ہے. ایک قرآن کا مقصد کیا تھا کہ قرآن وارن کر دے جھٹلانے والوں کو. ایک قرآن کا مقصد کیا تھا کہ قرآن خوشخبری سنا دے نیک عمل کرنے والوں کو. یہ ایک اور قرآن کا مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن مس انفارمیشن کو ٹھیک کرنے آتا ہے. یہ آیت نمبر 4 آپ کو بتا رہی ہے. یہ جو مس انفارمیشن تھی معاشروں کے اندر, سوسائٹیز کے اندر, کریڈ کے اندر, عقیدوں کے اندر, یہ قرآن ان مس انفارمیشن کو ٹھیک کرنے آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایک اور پرپس یہاں پر بتا دیا. اور اسکالرس کے مطابق آپ دیکھیں مصحف میں قرآن میں 3 صورتیں ایک ساتھ لائن سے آتی ہیں, سورت بنی اسرائیل, سورت الکہف اور سورت المریم. سورہ کہف میں بنی اسرائیل کا چہرہ واضح کیا گیا ہے, ان کی غلطیوں کو واضح کیا گیا ہے. سورہ کہف میں اس جگہ پہ اس آیت میں, اور پھر آگے پوری سورہ مریم میں نصارہ کے چہرے کو واضح کیا گیا کہ کیا ان کی غلطیاں تھیں, کہاں کہاں انہوں نے ٹھوکر کھائی. تو یہاں پر جو ہے مقصد کیا تھا, کیا سورہ کہف جب مکہ میں نازل ہوئی تھی تو مکہ میں نصارہ کرسچنز موجود تھے؟ کل میں نے کچھ بتایا تھا, یاد ہے؟ میں نے کل بتایا تھا کہ مکہ میں کرسچنز موجود نہیں تھے, حجاز کے علاقے میں کرسچنز تھے. حجاز وہ پورا عربین پیننسولا کہلاتا ہے, اس میں کرسچنز تھے. یثرب میں کرسچنز تھے, لیکن مکہ میں اسپیسیفکلی کرسچنز نہیں تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف جو کہ مکی صورت ہے اس کو نازل کیا, اور اللہ نے کہا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اور یہ قرآن کا ایک مقصد ہے کہ قرآن ان کو بھی وارن کر دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے ایک بیٹا بنایا ہے. تو مقصد کیا ہے یہاں پر؟ اصل میں ڈائریکٹلی نصارہ کو نہیں کہا گیا, وارن کیا گیا ہے قریش کو کہ قریش اس سے سبق حاصل کریں. نصارہ جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. بعض یہودی ٹرائبز جو تھے, جوش ٹرائب, وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے. اور یہ جو قریش تھے کیا یہ بھی کسی کو اللہ کی اولاد کہا کرتے تھے؟ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے, اور اپنے بعض بتوں کو بھی اللہ کی خاص اولاد کے ساتھ ایسوسیٹ کیا کرتے تھے. تو اللہ نے یہاں پر اصل میں وارن جو کیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مینشن کر کے, نصارہ کو مینشن کر کے قریش کو وارن کیا ہے. اور آپ اگر تھوڑا سا اس کو ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں, جو نصارہ تھے جس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لائے, کیا وہ اپنے دور کے مسلمان تھے؟ بالکل. نصارہ جس وقت اپنے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ان پر ایمان لائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے تو وہ اپنے دور کے مسلمان تھے. ہر نبی کے فالوورز جب تک اپنے نبی کو مانتے رہے اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے رہے وہ اپنے اپنے دور کے مسلمان تھے. اور ان کرسچنز کے لیے آتا ہے کہ کرسچنز نے تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ارلی 2 جنریشن جو ان کی سینچریز گزری ہیں, جنریشنز نہیں, ارلی 2 سینچریز جو گزرے ہیں, اس میں یہ مونوتھیزم کے اوپر تھے, توحید کے اوپر تھے. ایون نصارہ بھی یہ 4th سینچری کے آگے پیچھے جا کر ان میں ڈیبیٹ شروع ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی کے اوپر, اور پھر اس کے بعد انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کیا ہے.
ورنہ انیشلی جو نصارہ تھے, جو کرسچنز تھے, وہ توحید کے اوپر تھے, اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی لائن میں آئے تھے جس لائن میں موسیٰ علیہ السلام آئے تھے. اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کس امت پر آئے تھے؟ اس امت کا نام قرآن میں بار بار آتا ہے, بنی اسرائیل پر آئے تھے نا. اور بنی اسرائیل میں آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول بھیجتا رہا. تو جو تعلیمات موسیٰ علیہ السلام کی تھیں وہی تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کی تھیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تقریباً 2 سے 2.5 سینچریز گزرنے کے بعد, 3 سینچریز گزرنے کے بعد نصارہ جو تھے انہوں نے توحید کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی کے اوپر اور ان کی شخصیت کے اوپر ڈیبیٹ کرنا شروع کر دی کہ یہ ڈیوائن ہے, اور پھر انہوں نے اس کے بعد ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنے آپ کو خود اللہ کا بیٹا نہیں کہا. ایون یہ جتنی بھی گاسپلز ہیں, جو جتنی بھی بائبلز ہیں, جتنے ورژنز بائبل کے ہیں, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سو سال کے بعد لکھی گئی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کچھ نہیں لکھا گیا. اور گاسپلز کے اندر, یہ بائبل کے اندر صرف اللہ کی وحی نہیں ہے, ہم جانتے ہیں اس میں ان کے زندگی کے واقعات بھی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی. جیسے ہمارے ہاں وہ چیز رسول اللہ کے اینگل سے, سیرت کے اینگل سے بالکل ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. آپ کو بائبل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہیں وہ زندگی کے حالات بھی ملتے ہیں, آپ کو بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوٹیشنز بھی ملتی ہیں, اور آپ کو بائبل میں اللہ کی وحی بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو بائبل از دا کمبینیشن آف آل دیز 3 تھنگس. یہ بہت بعد میں لکھی گئی ہے. اور اگر آپ آج بائبل پڑھتی ہیں اور آپ وہاں دیکھتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو آئے کہہ کے اور اپنے آپ کو لارڈ کہہ رہے ہیں, تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی اپنے لیے اپنے آپ کو لارڈ نہیں کہہ سکتے, اللہ کے نبی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا نہیں کہہ سکتے. یہ بعد کے اکاؤنٹس میں لکھا گیا ہے, یہ بعد میں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں بات کہی ہے وَيُنذِرَ, کہ اللہ تعالیٰ جو چاہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو بھی خبردار کر دے جنہوں نے اللہ کے ساتھ بیٹا ڈکلیئر کیا تھا. اصل میں یہ قریش کو وارن کیا جا رہا ہے کہ قریش, اور ولد عربی زبان میں صرف بیٹے کے لیے نہیں آتا. آپ میں سے جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں, ولدن عربی زبان میں چائلڈ کے لیے آتا ہے, بچہ, اور بچہ فیمیل بھی ہو سکتا ہے اور میل بھی ہو سکتا ہے. تو سب اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں پر یہ اسٹیٹمنٹ کہی ہے, اٹس ایکچولی اے جنرل اسٹیٹمنٹ آنے والی دنیا کے لیے. جو بھی شرک کرے گا اور جو بھی اللہ کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا بیٹا یا بیٹی ڈکلیئر کرے گا, اصل میں وہ اللہ کی نظر میں ظالم ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ قرآن کے ذریعے اس کو وارن کر دو, اس کو بتا دو کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے. یہ جو یہاں لفظ آیا ہے اتخذ آتا ہے عربی زبان میں کسی چیز کو بہت ٹائٹلی پکڑ لینا. ایک ہوتا ہے نا بس پکڑ لیا آپ نے ہلکے ہاتھ سے, ایک ہوتا ہے بہت کسی چیز کو دبا کر پکڑ لینا. جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے, بنی اسرائیلیوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی, تو وہاں لفظ آتا ہے اتخذتم العجل, تم نے اس بچڑے کو بہت مضبوطی سے پکڑ لیا تھا. یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے اتخذا کا, یہ آپ کو قرآن میں ملے گا, اور جب شرک کے اینگل سے ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شرک ان کے دل اور دماغ کے اندر انگرینڈ ہوا تھا, ان کے دماغوں کے اندر, ان کے عقیدوں کے اندر گھسا ہوا تھا, تو نکالنا آسان نہیں تھا. تو اللہ نے واضح کر دیا کہ ان کو خبردار کر دو کہ جو کام یہ کر رہے ہیں. اور قریش کے لوگوں کو ان کے شرک سے وارن کیا گیا, اور آنے والی ہر نسل کو شرک سے وارن کر دیا گیا. آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم. اس انفارمیشن پر ما لہم بہ علم, ما لہم بہ علم کا مطلب کیا ہے کہ وہ انفارمیشن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے, اللہ کی اولاد ہے, ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. ما لہم, کوئی علم نہیں ہے, بہ من علم, جس پر یہ بات کر رہے ہیں. یہ جو آیت نمبر 4 اور 5 ہے, اس میں آپ کو قرآن کے ڈفرینٹ مقصد نظر آ رہے ہیں. وارن کرنا, خوشخبری دینا, اور ساتھ ساتھ مس انفارمیشن کو, اللہ کے خلاف فالس ایکوزیشن کو دور کرنا. یہ سب بھی آپ کو یہاں پر آسانی سے مل رہا ہے. مگر یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ بات, یہ انفارمیشن ان کی اپنی کریٹڈ انفارمیشن ہے. اللہ نے کسی وحی میں یہ نازل نہیں کیا کہ اللہ کا بیٹا ہے. یاد رکھیں, آپ اور میں اللہ کو کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ کیا ہے اور کیسا ہے؟ قرآن اور اسلام کیا بتاتا ہے؟ اللہ کو آپ اور میں یا تو قرآن سے جان سکتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو احادیث قدسی بیان ہوئی ہیں ان کے ذریعے جان سکتے ہیں. اور ہمارے پاس کوئی دوسرا سورس نہیں ہے اللہ کو جاننے کا. اور قرآن میں جو اللہ کو بیان کیا گیا ہے وہ اللہ کی صفات اور اللہ کے ناموں کے ذریعے بیان کیا گیا ہے. آج ان صفات اور ان ناموں سے ہٹ کر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اللہ ایسا بھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی شان میں کمی کر رہا ہے. اللہ کا تعارف ویسا ہی ہو سکتا ہے
جیسا کہ اللہ نے خود اپنا تعارف کروایا، جیسا کہ اللہ نے خود ہمیں جو ہے وہ بتا دیا کہ اللہ اصل میں ہے کیسا. اسی چیز کو یہاں مینشن کیا گیا ہے. یہ جو لفظ آیا ہے جملہ ما لہم بہ من علم، اسکالرز کہتے ہیں یہ جملہ عربی میں کئی طرح کہا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر یہاں آتا لیسا علم لہم، لیسا علم لہم، ان کے لیے کوئی علم نہیں ہے. اور یہ جتنے مختلف عربی کے فارمز بنیں گے سب کا ترجمہ مزے کی بات ہے ایک ہی جیسا بنتا ہے اردو میں. یہ لمیٹیشن ہے اردو کی زبان کی. لیسا علم لہم، اس کا ترجمہ بھی بنے گا کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. ما علم لہم، نہیں ہے کوئی علم ان کے پاس. لا علم، عربی زبان میں لا بھی تو نہیں کے لیے آتا ہے. آپ کہتی ہیں لا خوف، کوئی خوف نہیں ہوگا، ہے نا. اسی طرح سے اگر یہاں آتا لا علم لہم، ان کے لیے کوئی علم نہیں ہے. یہ سب ایک ہی انداز تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اسپیسیفک انداز میں بات کی ہے. ما لہم بہ من علم، ما علم نہیں کہا، علم کو آگے لے گئے اللہ تعالیٰ اور یہ جملے کی ایک ریگولر کنسٹرکشن کو بدلا ہے. جب اللہ تعالیٰ ریگولر جملے کی کنسٹرکشن بدلتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات میں ایمفیسس لایا جا رہا ہے اور بہت زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ ایمفیسس لایا جا رہا ہے. آپ کہتی ہیں میری بات سنو، ایک عام جملہ ہے نا، میری بات سنو. اب کہتی ہیں سنو میری بات، اب اس میں آپ کا انداز بدل گیا ہے نا. اسی طرح سے قرآن میں کیسے پتا چلے گا کہ قرآن میں تو کوئی ایکسکلیمیشن مارکس نہیں ہے، قرآن میں پنکچویشن مارکس نہیں ہے. کیسے پتا چلے گا اللہ تعالیٰ نے کہاں کس انداز میں بات کی ہے، کہاں جو ہے وہ خوشخبری سنائی ہے اور کہاں ڈرایا ہے، کہاں وارن کیا ہے اور کہاں ریلیکس رہنے کو کہا ہے، کہاں جو ہے وہ بات نارمل انداز میں کی اور کہاں بات ایک دھمکانے والے انداز میں کیا. کیسے پتا چلتا ہے؟ یہی الفاظ کو آگے پیچھے کرنے سے. تو اسی لیے قرآن کے علم میں ایک عربی زبان کا علم سیکھنا یہ ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اگر آپ کو اور مجھے نصیب ہو جائے. اس لیے کہ ہمارے سامنے پھر قرآن کے خزانے اور کھلنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو سلیکشن کیا وہ اللہ نے پہلے ماں کو مینشن کیا، لا نہیں لے کر آئے اللہ تعالیٰ. لا لہم بہ من علم نہیں کہا، یا لا علم لہم بھی نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ اسکالرز کہتے ہیں نگیشن کے لیے لا کے مقابلے میں ماں زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس. دس از ایکسٹریم ایمفیسس، کوئی علم نہیں ہے اس کا ان کے پاس. اور یہ نگیشن کو ما لہم جو ہے یہ اسٹرینتھن کر رہا ہے، اس چیز کو اور زیادہ واضح کر رہا ہے. اور یہاں پر آیا بیہی، ما لہم نہیں ہے ان کے پاس، بیہی اس کا. یہ بیہی میں جو ہی آ رہا ہے اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں مفسرین کے مطابق کہ یہ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اس بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. ممکن ہے کہ دنیا کا علم ان کے پاس بہت زیادہ ہو. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں؟ ایک انسان ایک معاملے میں احمق ہے تو ضروری نہیں ہے وہ پوری زندگی میں ہی احمق ہو. ایک انسان ایک بات غلط کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ غلط ہی کے ٹائٹل سے پہچانا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک انسان کا ایک عقیدہ غلط ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی پوری زندگی پہ آپ کراس لگا کر اس کو ایک طرف کر دیں. اللہ کہہ رہے ہیں ما لہم بہ، یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کا ان کو علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے باقی دنیاوی باتیں بہتر کرتے ہو سکتا ہے باقی ان کے پاس سائنٹیفک انفارمیشن زیادہ ہو سکتا ہے ان کے پاس جو ہے وہ اللہ نے پاور اور اسٹرینتھ اور ریسورسز زیادہ دی ہوں. آج اپلائی کریں نا آج کے مشرکین پر، آج کے نصارہ پر. کیا ہم ان سے بات نہیں کریں گے کہ یہ تو اللہ کے غضب ڈھائے ہوئے لوگ ہیں، یا ہم ان تک دین نہیں پہنچائیں گے، یا ہم یہ کہہ کے مثال کے طور پر کہ ہم ایئر کنڈیشن استعمال نہ کریں کہ یہ تو نصارہ کی جو ہے انوینشن ہے. یہ بات نہیں ہے. اپنے آپ کو مسلمان ہمیشہ سوچنے والا، ریفلیکٹ کرنے والا اور براڈ مائنڈڈ رکھتا ہے. اللہ نے بھی یہاں اسپیسیفک کر دیا کہ جس کی جو غلطی ہے اس کو پن پوائنٹ کرو. اور اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی بہت سبق ہے. ہمیں کسی انسان کی اگر ایک عادت سے نفرت ہوتی ہے نا ہمیں بعض اوقات کچھ انسانوں کی عادتوں سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس انسان سے نفرت کرنا شروع کر دیں. کس سے نفرت کی جاتی ہے؟ گناہ سے نفرت کی جاتی ہے. انسان سے نفرت نہیں کی جاتی، انسان سے ہمدردی کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں اسی انداز کو اپنایا ہے کہ ان کے باقی معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا یہ کلیم کہ اللہ کی اولاد ہے،
اس میں بالکل جو ہے وہ غلطی ہے اور وہ غلط بات کہہ رہے ہیں. ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے آبا جو ہیں ان کے پاس علم ہے. اب آپ کو میں ایک فرق بتاؤں گی. آپ کے سامنے آیت ہے. جب اسی دور کے مشرکین کی بات ہوئی جو رسول اللہ کے دور میں موجود تھے، نصارہ ہوں یا قریش ہوں، تو لفظ آیا تھا ماں، اور آپ کو کہا تھا ماں اسٹرانگ نیگیشن کے لیے آتا ہے. جب آبا و اجداد کے لیے بات آئی تو ماں آیا یا لا آیا؟ لا آیا. لا آبائہم، یعنی نیگیشن کو تھوڑا سا ہلکا کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے آبا جو نیگیٹ کر رہے تھے ان کے پاس کتاب نہیں تھی، سنی سنائی باتیں تھیں، ان کے پاس رسول نہیں تھا. تم آج اس دور میں موجود ہو جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور تم رسول کے ہوتے ہوئے اور قرآن کے ہوتے ہوئے اگر پھر بھی کہو گے کہ اللہ کی اولاد ہے تو تم ایک بڑا غلط کام کر رہے ہو. اس لیے ان لوگوں کی جو کرنٹلی موجود تھے اور مشرکین تھے ان کی اسٹرانگ نیگیشن کی گئی ہے، آباء و اجداد کے مقابلے میں ان کی ویک نیگیشن کی گئی ہے، اس اپروچ کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی نبی نہ آیا ہو. ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. کتنی بڑی سخت بات ہے، کتنی گریو بات ہے جو اپنی بات منہ سے نکالتے ہو، یعنی کہ بغیر علم کے تم کوئی بات کہتے ہو. آپ کو بتا دیا جب اللہ نے کسی ڈیوائن اسکرپچر میں یہ بات نہیں بتائی کہ اللہ کی اولاد ہے تو کیسے کوئی آج کلیم کر سکتا ہے کہ فلاں اللہ کی اولاد ہے؟ اللہ نے کہا یہ بہت سخت بات ہے جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو. اور یاد رکھیں اللہ کے بارے میں کوئی بات بغیر علم کے کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے. اس کو کہتے ہیں افطرا علی اللہ. اور افطرا علی اللہ اسکالرز نے جو ڈیرائیو کیا ہے قرآن کی آیات سے، وہ کہتے ہیں افطرا علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھنا، اپنی طرف سے اللہ کے اوپر کوئی بات کہنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور بعض اوقات بعض آیات کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا کبیرہ گناہ افطرا علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اور جب آپ اللہ پر جھوٹ باندھنے کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو کیٹیگرائز کر لیجئے. اللہ کے بارے میں جھوٹ کہنا ہو یا رسول کے بارے میں جھوٹ کہنا ہو یا اسلام کے بارے میں جھوٹ کہنا ہو، یہ سب اسی کیٹیگری میں آ جائے گا. اس لیے کہ رسول جو کہتا ہے وہ اصل میں کس کی طرف سے آتا ہے؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے مگر وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے. تو چاہے اسلام ہو یا رسول اللہ ہو یا قرآن ہو یا اللہ تعالیٰ ہو، اپنی طرف سے اگر ہم اپنے کلیمز اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو ہم افطرا علی اللہ کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. اور جو انسان بھی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اصل میں شیطان کے وسپر کی وجہ سے باندھتا ہے. شیطان کا ساتھی بنا ہوتا ہے، شیطان کو اس نے اپنا قرین بنایا ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. شیطان تم کو کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ برائی کا اور فحش کہنے کا. فحش صرف آپ کے لباس میں نہیں ہوتا، فحش انسان کی زبان میں بھی ہوتا ہے، اور ہر وہ بات جو نامناسب ہوگی وہ فحش کی کیٹیگری میں چلی جائے گی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور شیطان کیسا فحش سکھاتا ہے کہ تم وہ کہو جس کو اللہ کی طرف سے نہیں کہا گیا. یہ بہت سخت معاملہ ہے. اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا، جیسے یہاں پر الفاظ بھی بہت سخت آئے ہیں، کبرت کلمتن، عربی زبان میں ایک بہت جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ غصے والے انداز میں کہنے والا، کرس والے انداز میں کہنے والا انداز ہے. بہت بڑی گریو بات ہے جو تم اپنی زبانوں سے اپنے منہوں سے نکالتے ہو. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ جھوٹ کو اٹیچ کیا جائے، اللہ کے بارے میں وہ بات کہی جائے جس کو اللہ نے اپنے بارے میں نہیں کہا. کتنے کلیم سے ہمارے ہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے فلاں بزرگ کے مزار میں فلاں دروازے سے گزر جاؤ تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ نے کہا ہے، قرآن میں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ کیسے پتا چلا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اس کے جنت میں جانے کی دعا کرو. یہ مت کہو یہ تو بہت جنتی ہیں. آپ کو کس نے بتایا جنتی ہیں؟ کیا فرشتے نے آ کے آپ کو ان کی تقدیر کا معاملہ جو ہے وہ لکھا ہوا دکھا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ اس طرح کے کلیم کسی کے جانے کے بعد مت کرو، یہ ذمہ داری آپ اور میں اپنے اوپر نہیں لے سکتے. اسی طرح سے
ایک اور آج کے معاشرے کا بہت بڑا چیلنج اور فتنہ، سوشل میڈیا یوز کرنے والے لوگ بہت زیادہ کیئرفل رہیں. ہر حدیث آگے فارورڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتی. ہمارے ہاں ایک بیماری پیدا ہو گئی. آئی ایم سوری ٹو سے، آئی ووڈ لائک ٹو سے اٹ بیماری، بیکاز میں واٹس ایپ خود بھی یوز کرتی ہوں، میں سوشل میڈیا فیس بک خود بھی یوز کرتی ہوں، لیکن میں بہت مختلف انداز میں استعمال کرتی ہوں. ایک تو یہ کہ جو لوگ مجھے واٹس ایپ پہ میرے ساتھ ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ مجھے کوئی بھی لمبا میسج بھیجیں گے یا ویڈیو بھیجیں گے تو میں نہیں دیکھوں گی. میں سمپل کلیئر چیٹ کر دیتی ہوں. یوزلی میں ہر ہفتے ایک ہفتے کے بعد اپنے موبائل میں ساری کلیئر چیٹس کر رہی ہوتی ہوں. میں کچھ بھی آٹو ڈاؤن لوڈ میں نے بند کیا ہوا ہے. فیس بک میں اسکرول نہیں کرتی ہوں کبھی بھی اپنا. میں فیس بک کے جو پیجز میں نے بنائے ہوئے ہیں اس پہ میں پوسٹ کرتی ہوں، وہاں سے ہٹ جاتی ہوں. یہ فیس بک جتنا انسانوں کو فائدہ دے رہا ہے یہ اتنا انسانوں کو نقصان بھی پہنچا رہا ہے. اور ٹو سم ایکسٹینٹ مجھے لگتا ہے کہ واٹس ایپ ہو یا فیس بک ہو، ہماری عمر کی خواتین زیادہ تر ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ نہیں ہیں، لیکن یہ کہ فیس بک اور واٹس ایپ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے کہ جو بھی دین سے ریلیٹڈ میسج آئے گا جب تک میں وہ سارے گروپس میں اور سارے کانٹیکٹس میں فارورڈ نہیں کر دوں گی جب تک جو ہے وہ میری فجر قبول نہیں ہوگی. اور ایسے لگتا ہے ہم کھٹ 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 کھٹ، اب تو سب موبائل میں اسمارٹ فونز میں یہی آپشن ہے نا، ٹک 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 ٹک، اب آپ سب کو فارورڈ کرتے ہیں. آنکھیں بند کر کے احادیث کو فارورڈ مت کریں. کئی مرتبہ، کم سے کم 3 مرتبہ تو میں نے خود دیکھا اور اس کے علاوہ میں نے سنا کئی مرتبہ ہے، جس حدیث کو حدیث کہہ کے مینشن کیا گیا اور ایون اول تو ہر مرتبہ آپ کو ریفرنس نہیں لکھا ہوا ملتا، اور اگر ریفرنس لکھا ہوا بھی ملتا ہے تو آپ اس کتاب میں اس کو ڈھونڈیں اس حدیث کو. 3 مرتبہ تو کم سے کم میں نے کیا ہے. انفیکٹ نمبر لکھا ہوا تھا حدیث کا ریفرنس کے ساتھ، لیکن اس جگہ پر وہ حدیث کتاب میں موجود نہیں تھی. یہ آنکھیں بند کر کے کرنے والا کام نہیں ہے. اس سے بہتر ہے خدا را آپ 5 روپے صدقہ کر دیں، وہ ایک اچھی نیکی ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے. اس سے بہتر ہے کہ آپ 1 رکوع قرآن کا پڑھ لیجئے. اس سے بہتر ہے کہ آپ 1 آیت حفظ کر لیجئے. لیکن یہ آنکھیں بند کر کے سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز کو آگے پیچھے فارورڈ کرنا، شیئر کرنا، اور ہر آئے ہوئے میسج کو اپنا فرض سمجھنا کہ جب تک یہ میں نے نہ کیا اس سے مجھے جو ہے میرا روزہ قبول نہیں ہوگا. رمضان میں بھی ہمارا واٹس ایپ کا استعمال نہیں رکتا ہے. اس میں بہت محتاط ہو جائیں. کب کس وقت افطرا علی اللہ کی کیٹیگری میں یہ بات آ جائے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس چیز کو یہاں مینشن کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کو نہیں کہی جو یہ بات اپنے منہوں سے کہتے ہیں. بہت سخت حدیث کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح حدیث سنن ابن ماجہ کی. آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جو کوئی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گڑے گا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. اور جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بہت سی ایسی احادیث سرکولیٹ ہوتی رہتی ہیں جو فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں، جو کہ گھڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور اگر آپ کو اور مجھے علم نہیں ہے کہ ہم فلٹر لگا کر چیک کر سکیں، علم نہیں ہے ہمارے پاس. ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ہم حدیث پڑھ کر بتا سکیں کہ یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے، ضعیف ہے، حسن ہے یا صحیح ہے؟ 99% لوگ نہیں جانتے. تو کیوں اپنے کندھوں پر ایسی ذمہ داری لیتے ہیں؟ اگر آپ کو بہت درد ہے لوگوں کا اور ان تک علم پہنچانے کا تو پلیز ان کو اپنے ساتھ پکڑ کر کسی قرآن کی کلاس میں لے جائیں. یہ زیادہ بہتر ہوگا. اگر آپ ان کو سنانا چاہتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ انشاءاللہ اوتھینٹک ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ شیطان زیادہ تر لوگوں کو اللہ پر جھوٹ باندھنے کے لیے ایک اور اینگل بھی دکھاتا ہے. جنرلی ہمارے معاشرے میں دین کے معاملے میں وہی کیا جاتا ہے اور وہی پروموٹ کیا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہی سنا ہے اپنے بڑوں سے. ہم یہی سنتے ہیں نا، ہم نے یہی سنا ہے. کیا یہ کہنا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اور یہی سنا ہے، کیا یہ بغیر علم کے بولنا نہیں؟ یہ بھی تو بغیر علم کے بولنا ہے. اگر اللہ نے مجھے عقل دی ہے، اللہ نے مجھے 5 سینسز دیے ہیں، اللہ نے مجھے پڑھنے کی، اسکول کالج یونیورسٹی میں جانے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے ہر چیز مجھے گوگل پہ سرچ کرنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں خوب مارکیٹ پلیسز میں گھوم گھوم کے اور مالز میں گھوم گھوم کے لیٹسٹ کلیکشن اپنی ڈھونڈتی رہوں، تو کیا اللہ نے مجھے یہ توفیق نہیں دی کہ میں قرآن کی کلاسز کے اندر پہنچوں اور دیکھوں اور چیک کروں کہ زندگی میں جن چیزوں کو میں دین کے نام پہ کرتی ہوں کیا وہ دین بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ورنہ میں بھی کہیں اسی کیٹیگری میں تو نہیں آ رہی ما لہم بہ من علم، کہ علم کوئی ہے نہیں اور میں اتنی بڑی بڑی باتیں اپنی طرف سے کہتی رہتی ہوں. یہ الزام ہوگا اللہ کے اوپر اور اللہ کے دین کے اوپر. آپ پر کوئی الزام لگاتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ہم انسانوں میں یہ چیز انگرینڈ ہے کہ اگر کوئی ہم پر الزام لگا دے
ہمیں تو وہ بھی نہیں اچھا لگتا جو ہم میں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں تم مجھے کہہ کے جاؤ گی کہاں. کوئی آپ سے کہے کہ بھئی آپ بہت بولتی ہیں, تو آپ کہیں کھاؤ بولتی ہوں, تو تم نہیں بولتی. یہ تو ہو گئی وہ بات جو ہم میں ہے. ہم میں جو بات نہ ہو اور کوئی ہم پر الزام لگائے, کوئی سلینڈر کرے, تو کتنا برا لگتا ہے. اور اللہ نے یہ چیز ہم میں ڈالی ہے کہ انسان کو نیچرلی انکلینیشن ہوتا ہے کہ جب اس پر الزام لگتا ہے تو اس کو برا لگتا ہے. تو ہم کیسے اللہ پر الزام لگا سکتے ہیں, ہم کیسے اللہ پر سلینڈر کر سکتے ہیں. احادیث کا مفہوم جو آتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہستی اللہ سے زیادہ صبر کرنے والی نہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی ہستی اللہ سے زیادہ صبر کرنے والی نہیں. لوگ اللہ پر کیسے کیسے الزام لگاتے ہیں, لوگ اللہ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں گھڑتے ہیں, لوگ اللہ پر کیسی کیسی ایکوزیشنز لگاتے ہیں. تو کیا اللہ ہماری آکسیجن سک کر لیتا ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارا رزق کھینچ لیتا ہے؟ تو کیا اللہ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کو پھاڑ دیتا ہے؟ اللہ آسمان سے جو ہے آسمان کے ٹکڑے ہم پر برسانے لگتا ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بلکہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ اتنی ڈیفائنس, اتنی نافرمانی, اور پھر بھی اتنا کچھ مل رہا ہے دنیا میں, تو شیطان انسان کو اور نافرمانی کی طرف آگے بڑھا دیتا ہے. آپ سوچیں کبھی کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے, کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے, آپ کا اس کو دینے کو دل نہیں کرتا. جنرس ہونا تو بہت دور کی بات ہے. حقیقت ہے نا, ہم انسانوں کا حال یہ ہے. اور اللہ جس کی ہم کھلم کھلا نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں, جس کے احکامات کو ہم اپنے پیروں تلے روند رہے ہوتے ہیں, اور جس کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے, حالانکہ وہ سر کا تاج بنانے والے احکامات ہیں, اس کے باوجود آپ اللہ کی بینوولنس اور اللہ کی جنروسٹی دیکھتے ہیں. اور رزق دیتا ہے ہمیں, اور رزق دیتا ہے. شاید کہ میرا بندہ اس رزق کو استعمال کر کے اپنی عقل کو بھی استعمال کرے اور واپس پلٹ آئے. یاد رکھیں, اللہ کو رجا ہے, امید ہے اپنے بندوں سے. اللہ کو ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے, تو کیا ہم اللہ کی ایکسپیکٹیشن پر پورا نہیں اتریں گے؟ اللہ تو رزق دیتا رہتا ہے ہماری نافرمانی کے باوجود, اور اللہ ان کو بھی دیتا تھا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, بہت بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے, یہ بات کہ اللہ کی اولاد ہے. اور یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے, اسکالرز کہتے ہیں یہ انسان اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتا, نہ یہ عقل سے کہہ سکتا ہے اور نہ یہ علم سے کہہ سکتا ہے. یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا انگریزی میں ہاٹ سپیچ, بس منہ سے نکلتی جاتی ہے انسان کے, اور پھر انسان جو ہے وہ اس کے اوپر پختہ ہوتا جاتا ہے. یہ بس ایسے آتا ہے. انہوں نے لٹرلی یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہے. تخرج من افواہہم کا عربی زبان سے مطلب بنے گا they literally invented this. کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, کسی رسول نے نہیں بتایا, کوئی ان کی عقل ان کو اس طرف ڈائریکٹ نہیں کرتی, انہوں نے اس بات کو انوینٹ کیا ہے عقل کی روشنی کے بغیر اور وحی کی روشنی کے بغیر. آگے فرمایا اسی آیت میں, ان یقولون الا کذبا, یہ نہیں کہتے مگر صرف جھوٹ, صرف اور صرف جھوٹ کہتے ہیں, اور جھوٹ اللہ کو سخت ناپسند ہے. قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر. اور جھوٹ جس لیول کا بھی بولا جائے, اور جہاں اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں رحمتیں برسیں, اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں, تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی کبھی اپنی زبان سے نہ بولوں, نہ خوف سے بولوں, نہ عادتاً بولوں, اور نہ کسی کے ڈر سے بولوں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان ایسا کر دے کہ ہماری زندگیوں میں سے اور ہمارے کرداروں میں سے جھوٹ بالکل نکل جائے. اس لیے کہ یاد رکھیں حدیث کا مفہوم آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے, ایک جھوٹ بولتا ہے, پھر دوسرا جھوٹ بولتا ہے, پھر تیسرا جھوٹ بولتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایک طرح سے کمپلسو لائر بن جاتا ہے, اور اللہ کے ہاں وہ کذاب سمجھا جاتا ہے. کذاب فعال کے وزن پر ہے, سخت جھوٹا, سخت جھوٹ بولنے والا. اور آپ نے ہمیشہ سے بچپن سے وہ بات سنی ہے کہ آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں اور اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو بہتر ہے کہ ایک سچ بولیں, چاہے آپ کو لگے کہ کڑوا ہے, لیکن اللہ کو سچ بولنے والے لوگ پسند ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 88 اور 88 سے 90 تک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور وہاں یہی مفہوم ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ بیٹا بنا لیا ہے, جو اللہ پر افطرا کرتے ہیں ان پر اللہ کا غضب کیسے بھڑکتا ہے. اللہ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, اور انہوں نے کہا ہے کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, تم نے تو بڑی سخت بات کہی. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ,
यतफत्तरन मिन, करीब है कि आसमान रप्चर हो जाए, व तनशक्कुल अर्द, और जमीन जो है वो स्प्लिट हो जाए, व तखिरुल जिबालु हद्दा, और पहाड़ कोलैप्स कर जाएं। इस बात पे कि उन्होंने कहा है कि अल्लाह ने अपना बेटा बना लिया। तो ये आयत नंबर 5 जो है ये असल में उम्मत के अंदर उस वक्त के जो लोग थे, उस वक्त की जो कौमें थी और आने वाली कौमों के लिए भी क्लैरिटी लेकर आया है कि कुरान मिस इन्फॉर्मेशन को ठीक करता है। आज जब आप कुरान की क्लासेस में जाते हैं और आपको कुरान और अहादीस से वो अहकामात पता चलते हैं जो आपके खानदान का हिस्सा नहीं है, आपके माशरे का हिस्सा नहीं है, आपके आबा व अजदाद और आपके वालिदैन की जिंदगियों का हिस्सा नहीं है, तो अब आपको पता चलेगा कि आप किस इन्फॉर्मेशन को थामेंगे। उस इन्फॉर्मेशन को जिसकी आपको दलील मिल गई, या उस इन्फॉर्मेशन को जो आप नस्ल दर नस्ल चलती हुई नजर देख रही हैं। मिसाल के तौर पर इसाले सवाब के तरीके, इसाले सवाब के कई तरीके हमारे माशरे में राइज हैं, लेकिन वो सुन्नत से साबित नहीं है। अब जब आपके पास इल्म आ जाएगा तो आप इसाले सवाब के लिए फिर किन तरीकों को थामेंगे? वो तरीके जो माँ बाप करते चले आ रहे हैं, दादा दादी करते चले आ रहे हैं, या वो तरीके जिनकी कुरान और अहादीस जो हैं वो डायरेक्शन दिखाते हैं? आपकी और मेरे पास चॉइस मौजूद है। कुरान सलाहियत रखता है कि इस मिस इन्फॉर्मेशन को ठीक कर दे। आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने फरमाया फाला अल्लाह का बाखिउन नफ्सक, फाला अल्लाह का असल में एक लफ्ज नहीं है बल्कि ये कंपाउंड है। फा प्लस ला अल्लाह प्लस का, 3 डिफरेंट वर्ड्स के साथ मिलकर ये फाला अल्लाह का बना है। फाला अल्लाह का, तो शायद आप तो बाकी उन नफ्सक, अपने आप को लिटरली हलाक करने वाले हैं, अपने आप को कत्ल कर लेंगे। ला अल्लाह अरबी जुबान में आता है, एक हर्फ होता है, जैसे आप में से जो समझना चाहे वो हर्फ को वो समझ ले। ला अल्लाह हर्फ होता है और ये आता है 2 इमोशंस के लिए, या ये आता है उम्मीद दिलाने के लिए और या ये आता है खौफ के इमोशन से। दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, दोनों कैफियत को बताता है ला अल्लाह। जो बाकी उन का लफ्ज है, ये बाकी उन का लफ्ज बहुत ही डीप वर्ड है अरबी जुबान में, और बाकी उन का कोई इक्वलेंट आपको उर्दू या अंग्रेजी में एग्जैक्ट अल्फाज नहीं मिलते तर्जुमा करने के लिए। इसका लिटरली मतलब ये होता है बाकी उन, टू डाई फ्रॉम डिप्रेशन। गम की वजह से इतना गम बढ़ना कि ऐसे लगे कि बस मौत वाक़ई हो जाएगी। बाकी उन आता है किसी गम को अपने ऊपर बहुत हावी कर लेना। अल्लाह ताला ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आपका गम जो है वो असल में आपको तकलीफ देगा, आपका गम आपको डिप्रेस करेगा। ये बताएं, क्या इंसान इस दुनिया में रहते हुए डिप्रेशन फ्री हो सकता है? डिप्रेशन फ्री नहीं हो सकता। कोई भी हम में से ये नहीं कह सकता कि मुझे कभी किसी बात के ऊपर डिप्रेशन नहीं होता। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे कभी किसी बात पर स्ट्रेस नहीं होता। मिसाल के तौर पे हमें तो इसी बात पे स्ट्रेस हो रहा था सुबह 10 बजे से कि हमने जो बुकलेट्स भेजे हैं प्रिंटिंग के लिए, पता नहीं वो आते हैं आपके लिए टाइम पे कि नहीं आते। तो डिप्रेशन तो किसी भी तरह से हो सकता है। गम इस दुनिया का हिस्सा है। जब तक हम जिंदा हैं हम गम से निजात पा नहीं सकते। ये गम कहीं ना कहीं जिंदगी में जो है वो आता रहेगा, चाहे गम हो, उदासी हो या तकलीफ हो, ये इस दुनिया के इमोशंस हैं। और याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर ईमान किसका बड़ा हो सकता है और मजबूत हो सकता है। जब रसूल अल्लाह को गम होता था तो आप और मैं भी डिप्रेस होंगे, आपको और मुझे भी तकलीफ होगी, आप और मैं भी उदास होंगे, आप और मैं भी हर्ट होंगे। लोग हमें हर्ट करेंगे तो हम हर्ट होंगे। हम इंसान हैं, हम रोबोट्स नहीं हैं। लेकिन मोमिन कौन होता है? जो उन सारे जज्बात के अंदर, उस तकलीफ में, उस उदासी में, उस डिप्रेशन में अल्लाह से जुड़ जाता है। याद रखें, तकलीफ मुझे और आपको तबाह करने नहीं आती, तकलीफ मुझे और आपको दोबारा ऊपर उठाने के लिए आती है। हम सब जानते हैं कि हमें खुशी और गम में से ज्यादा अल्लाह गम में याद आता है, खुशी में नहीं याद आता। इसलिए कि खुशी ज्यादा बड़ा इम्तिहान है। खुशियों में हम अल्लाह को ज्यादातर भूल जाते हैं, गम में फिर भी हमें अल्लाह याद आता है। तो जब गम आए, जब डिप्रेशन हो, जब उदासी हो, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला आपको और अपने से करीब करना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और जो है वो ईमान में मजबूत करना चाह रहे हैं।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ دیکھیں آپ غمگین نہ ہوں، اور آپ تو ایسے غمگین ہو رہے ہیں کہ جیسے آپ اپنے آپ کو لٹرلی ہلاک کر لیں گے. اس جملے میں آپ کی اور میرے لیے بڑا سبق ہے، اور کئی اینگل سے سبق ہے. ایک تو بیسک سبق جو آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ کو اور مجھے اسلام کے ساتھ جڑنے میں، اسلام پر عمل کرنے میں، قرآن کے ساتھ جڑنے میں بھی پریشانیاں آئیں گی، اور آپ کو اور مجھے تکلیف ہوگی، رونا آئے گا، اور آپ اور میں اداس ہوں گے. رسول اللہ ہوئے تو ہم بھی ہوں گے. رسول اللہ کیوں ہوئے تھے؟ رسول اللہ اس لیے ہوئے تھے کہ آپ کو اس بات کا غم تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اتنا ایلوکوینٹ قرآن سن کر بھی اس پر ایمان نہیں لا رہے، یہ اللہ کی بات نہیں مان رہے. ان کے سامنے وحی اتر رہی ہے، ان کے سامنے وہ سپیچ آ رہی ہے جس کا مقابلہ ان کے بڑے بڑے شعراء نہیں کر پا رہے، اس کے باوجود یہ اللہ پر ایمان نہیں لا رہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پرانی قوموں کی طرح جو ہیں وہ اپنے آپ کو شرک میں مبتلا نہ کریں، پھر بھی یہ بتوں کو اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں. یا نصارہ جو ہیں، جو اس دور کے نصارہ تھے، جو موجود تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سنانے کے اوپر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے رہتے تھے. تو یہ چیز آپ کو دکھ دیتی تھی، یہ چیز آپ کو ہرٹ کرتی تھی. اس میں ہم سب کے لیے 3-4 لیسنز ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آگے کیا آیا ہے؟ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، آپ تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے ان کے آثار پر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے اور لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے تو آپ منہ موڑ کر اپنے گھر نہیں چلے جایا کرتے تھے. نہیں سنتے؟ میں بھی نہیں سنا تھا. یہ ہمارا انداز ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے بہت کوشش کی اپنے خاندان میں اللہ کی بات بتانے کی، مگر ہمارے خاندان والوں میں دل میں نرمی نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا کہ ان کے دل میں نرمی نہیں؟ آپ نے ان کا دل ڈائسیکٹ کر کے دیکھا؟ چیرا پھاڑی کیا آپ نے تو نہیں دیکھا. اللہ کے رسول کے لیے کیا آ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے علی آثارہم. جب قریش کے لوگ آپ کی بات نہیں مانا کرتے تھے تب اپنے گھر میں جا کے اپنے نوافل کی نیت نہیں کر لیا کرتے تھے، وہ تو اپنی نیت رات میں کرتے تھے عبادت کی. آپ پیچھے پیچھے جاتے تھے لوگوں کے، بار بار بتاتے تھے ان کو، خلوص کے ساتھ بتاتے تھے، فکر اور درد کے ساتھ بتایا کرتے تھے. تو یہ سبق آپ کو اور مجھے بھی مل رہا ہے کہ جب آپ لوگوں کو، اور خاص طور پہ ہم سب جتنی یہاں پر مائیں بیٹھی ہیں، ہم سب کے لیے ہمارا سب سے زیادہ درد ہدایت پہنچا دینے کا کن کے لیے ہوتا ہے؟ اولاد کے لیے. تو اولاد کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، آپ کو بہن بھائیوں کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی، آپ کو ماں باپ کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی، آپ کو شوہر کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی. اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے ایٹیٹیوڈ دکھایا تو آپ نے کہا نہیں پوچھتے تو نہ پوچھیں، میرے پاس کون سا ٹائم ہے، باہر جا کے درس دے کے آ جاؤں گی. باہر جا کے درس دینا تو سب سے آسان کام ہے. اس وقت آپ لوگ جتنا کمفرٹیبل ہو کر مجھے سن رہے ہیں، اگر یہاں سب میری بہنیں اور میری کزنز آ کے بیٹھ جائیں تو پھر دیکھیں آپ کہیں گے اس سے اچھی نیند تو ہمیں کہیں آتی نہیں جتنی تمہارے درس میں آتی ہے. اور میں سچ بتا رہی ہوں آپ کو، میرے درس میں جو سب سے زیادہ سونے والے لوگ ہوتے ہیں وہ میرے اپنے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اٹس اے فیکٹ. آپ کے ساتھ آ کر بات کرنا تو سب سے آسان کام ہے، لیکن اپنے گھر والوں میں جا کر دین کی بات کرنا یہ وہی کرے گا جس کو ہمدردی ہوگی، جس کے دل میں دکھ ہوگا، جس کو درد ہوگا، جس کو خلوص ہوگا. اور یہی رسول اللہ کا حال تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی یہ خلوص رکھا کرتے تھے. اور آپ کو اس بات پر غم ہوتا تھا، اس بات پر دکھ ہوتا تھا کہ یہ اللہ کی بات نہیں مان رہے، یہ اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں اور یہ اللہ کے کلام کی قدر نہیں کر رہے. اس لیے کہ آگے آیت میں آیا اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. آپ کو کس بات پر غمگین ہونا جو تھا آپ کی وجہ تھی؟ یا آپ اسفا کی کیٹیگری میں، غمگین ہونے کی کیٹیگری میں کیوں تھے؟ اس لیے کہ یہ اس پر ایمان نہیں لا رہے. بِهَذَا الْحَدِيث، یہاں پر الحدیث جو ہے وہ کلام اللہ کے لیے آیا ہے، قرآن کے لیے آیا ہے، اللہ کی کتاب کے لیے آیا ہے. تو اس میں ایک اور اینگل جو اسکالرز بتاتے ہیں اسی آیت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلوص نظر آ رہا ہے. آپ جب لوگوں کو قرآن کی بات بتاتے تھے، اللہ کی بات بتاتے تھے تو اپنی ایگو کے لیے نہیں بتاتے تھے. آپ جب لوگوں کو بلاتے تھے تو اپنی شہرت کے لیے نہیں بلاتے تھے. آپ جب لوگوں کو بلاتے تھے تو اللہ کی بات سننے کے لیے بلاتے تھے. اس لیے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ مومن کا کام کیا ہے؟ ایفرٹ کرنا. اللہ ہماری ایفرٹ کاؤنٹ کرے گا. اللہ یہ کاؤنٹ نہیں کرے گا کہ کتنے لوگوں نے بیٹھ کر سنا. مثال کے طور پر آپ کہیں درس کے لیے جاتے ہیں اور آپ 4 دن تک لگاتار نوٹس بناتی رہتی ہیں
اور جب آپ کلاس میں جا کے پہنچتی ہیں تو وہاں پہ 2 خواتین بیٹھی ہوتی ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب کہیں گی میں درس نہیں دے رہی, میں واپس گھر جا رہی ہوں. ایسا ہوگا؟ ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں. وہ جو آپ نے 4 دن لگائے وہ تو گئے اللہ کے پاس, اصل میں کاؤنٹر میں ایڈ ہو گئے سارے, اور وہ تھی ایفرٹ جو کاؤنٹ ہوگی. وہ سنا کتنے لوگوں نے, وہ تو بات کی کہانی ہے. وہ جس کے لیے ہم نے 4 دن پہلے سے ایفرٹ شروع کر دی تھی وہ کاؤنٹ ہو گئی الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ اسی پر بہترین اجر دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو اور مجھے یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ اصل فکر اور اصل عقل والا انسان اور مومن خلوص کی فکر کرتا ہے, کوشش کی فکر کرتا ہے. اس پر غمزدہ نہ ہو کہ کتنے لوگ آپ کی بات سن نہیں رہے. ان کو دیکھیں جو آپ کی بات سن رہے ہیں, ان کو دیکھیں جو آپ کی قدر کر رہے ہیں. اور ایک اور تیسرا اینگل جو اسکالرز بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسول اللہ کو مینشن کیا اور ان لوگوں کو بعد میں مینشن کیا جو کہ ایمان نہیں لاتے. یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اللہ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. جس کے لیے اسکالرز بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کاؤنسل کیا ہے کہ اگر لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں تو پریشان مت ہوں, اپنا ایمان کمزور مت ہونے دیں, اپنے آپ کو مضبوط رکھیں, اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر رکھیں, اللہ کو یاد رکھیں. ریجیکٹرز کی فکر نہیں ہوتی. ابھی آپ کو بتایا تھا پچھلی آیات میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کافرین اور مکذبین کو مینشن نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو ریجیکٹرز کی ضرورت نہیں ہوتی, اللہ افرمیٹرز کو ویلیو کرتا ہے. جو بات مانتے ہیں اللہ ان کی قدر کرتا ہے. جو مومن ہوتے ہیں اللہ ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے. جو گناہگار ہوتے ہیں بظاہر آپ کو فلرش ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں لیکن اصل کامیابی ان کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتی. اور ایک اور اینگل اس آیت سے جو ذہن میں رکھنے کا ہے, جب رسول اللہ غم زدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے غم کو دور کرنے کے لیے ان کو تسلی دی. ہم بھی انسان ہیں, ہمیں بھی تسلی کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی آپ کو یہی اینگل بتایا تھا کہ ہم ایسے انسان نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ نہ ہمیں بھوک لگتی ہے اور نہ ہمیں پیاس لگتی ہے, نہ ہمیں تکلیف پہنچتی. آپ مجھے کچھ بھی کہہ کے چلے جائیں, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے. اگر یہاں پہ کوئی ایک اٹھ کر ابھی بھی بول دے گا کہ کیسی فضول باتیں کرتی ہیں, آپ کو تو بولنا ہی نہیں آتا. اگر کوئی ایک بھی آپ میں سے اٹھ کے بول دے تو ابھی جتنی روانی سے میں بول رہی ہوں اس کے بعد تو میں نہیں بول سکوں گی. انسان ہوں نا, چیز ہرٹ کر سکتی ہے انسان ہونے کے ناطے. تو مجھے اور آپ کو اس آیت کے ذریعے کیا سکھایا گیا ہے کہ جب رسول اللہ کو غم پہنچا, رسول اللہ تکلیف محسوس کر رہے تھے, رسول اللہ ڈسٹرب تھے, تو اللہ نے کاؤنسل کیا. جب آپ کے آس پاس لوگ ڈسٹرب ہوں فائنینشلی, ایموشنلی, اسپرچولی یا کسی بھی اینگل سے, تو آپ کا اور میرا کام کیا ہے کہ ہم ان کو کاؤنسل کریں, ان کو تسلی دیں, ان کو وقت دیں, ان کو سمجھائیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. جس کو مصیبت میں دیکھیں اس ڈسٹریس کو دور کرنے کے لیے آپ جو کر سکتی ہیں, تسلی دے سکتی ہیں تسلی دیجیے, مدد کر سکتی ہیں مدد کیجیے, ان کی مشکل کو دور کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھا سکتی ہیں ان کی مشکل کو دور کرنے کے لیے قدم اٹھائیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے کہ جب آپ کسی کو مشکل میں دیکھا کرتے تھے, آپ کسی کو مصیبت میں دیکھا کرتے تھے, تو اس کو ورڈز آف کمفرٹ کہا کرتے تھے, اس کو تسلی دینے والے الفاظ جو تھے وہ کہا کرتے تھے. حضرت جعفر کا جب انتقال ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر گئے اور ان کے جو یتیم بچے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارا, ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا, اور جو حضرت جعفر کی بیوی تھی ان کے صبر کی تعریف کی. تو لوگوں کو کاؤنسل کریں, لوگوں کو جوڑنے والے بنیں, لوگوں کو توڑنے والے نہ بنیں. جب ایک انسان آپ کے سامنے اپنی کسی مشکل کے ساتھ آئے تو اس انسان کی اس مشکل کو دور کرنے کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں, بعض اوقات انسان کو فائنینشیل ہیلپ سے زیادہ آپ کے 2-4 جملوں کی, آپ کی محبت کی اور آپ کے ایموشنز کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ضرور کیجیے. اور یہاں جو یہ باقی ان کا لفظ آیا ہے, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, جو عبداللہ ابن عباس نے اس کا مفہوم لکھا ہے وہ لکھا ہے مہلک نفسک. یہ اصل میں باقی ان کا مطلب کیا ہوگا, یو ول کل یور سیلف. تو ڈپریشن کے لیے کبھی اس سٹیج پر مت جانے کی کوشش کیجیے گا. آپ اور میں لوگوں تک بات پہنچائیں, آپ اور میں اللہ کی بات کو آگے لے کر جائیں, لیکن اگر لوگ نہ سنیں تو اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار نہیں کرنا. اپنے آپ کو تسلی دیجئے کہ جو کاؤنٹ کرنے والا ہے میرا اجر, اس نے الحمدللہ میرا اجر کاؤنٹ کر لیا. اور اسکالرز کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کے ذریعے ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ آپ اور میں اگر اللہ کی بات کو آگے پھیلانے والے بننا چاہتے ہیں,
اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو اپنی زندگی میں تھامیں تو آپ کو جینون لو لوگوں کے لیے رکھنا پڑے گا، جینونلی اخلاق بہتر کرنا پڑے گا، نرمی اور ٹالرنس لانی پڑے گی، پیپل آف کنڈکٹ بننا پڑے گا. جو عمل نہیں کر رہے ان پر کفر کے فتوے مت لگائیے، جو عمل میں ابھی دور ہیں ان کو اپنے سے نفرت کے ساتھ دور مت کیجیے. ہم سب انسان ہیں، آخر آپ اور میں بھی تو یہاں پہنچے ہیں کسی نہ کسی عمل میں، ابھی بھی تو بہت کمزوریاں ہیں. تو کیا ہم پرفیکٹ ہو گئے؟ اور اپنے آپ کو اگر ہم 15 سال 10 سال پہلے دیکھیں تو ہم بھی تو انہی حال حلیوں میں اور انہی کاموں میں بزی تھے، انہی مصروفیات میں بزی تھے جہاں آج دنیا بزی ہے. کسی نے تو ہمارا ہاتھ تھاما نا اللہ کی رحمت سے، کسی نے ہمارے کان پر بات ڈالی، کسی نے ہمارے حلیے کی پرواہ کیے بغیر ہمیں 2 باتیں قرآن کی بتائیں تو ہمارا دل کھلا. یہی کام آپ کو اور مجھے کرنا ہے. لوگوں کو تھامنے والے بن جائیں، لوگوں کو اٹھانے والے بن جائیں، لوگوں کو کمفرٹ دینے والے بن جائیں، لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں. اور یہ وہی انسان کرے گا جو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لے گا، جو قرآن کو انٹرنلائز کر لے گا. یہ جو یہاں پر آیت کے آخر میں اسفن کا لفظ آیا ہے، ایکسٹریم غم کے لیے اسفن کا لفظ آتا ہے، کسی چیز کے لیے ایکسٹریملی سوری ہونا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین اس بات پر سوچ کے ہوتے تھے کہ شاید میرے بتانے میں کمی ہے، شاید میری دعوت کا انداز ٹھیک نہیں ہے، ورنہ اللہ کے کلام میں تو کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اللہ کا کلام تو قیم ہے، شاید میری بات جو ہے وہ بتانے کا انداز درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کی طرف پلٹ نہیں پا رہے. اسی چیز کو یہاں پر مینشن کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر غمزدہ تھے کہ کیونکہ قرآن تو بالکل واضح ہے، قرآن بالکل جو ہے وہ ایمبیگوٹی سے پاک ہے، لیکن اگر پھر بھی یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اور اللہ کے بندے بننے کی طرف نہیں آ رہے تو شاید میری محبت میں کمی ہے، میرے بتانے میں کمی ہے، میرے طریقے کی کمی ہے. یہی چیز انسان کو جو ہے وہ عمل میں آگے سے آگے دوڑاتی ہے، یہی چیز انسان کو انرجیٹک رکھتی ہے. اور آپ نے اور میں نے یہی کرنا ہے. دیکھیں اس 1.5 گھنٹے میں بیٹھ کر کلاس اٹینڈ کر لینا اور نوٹس بنا لینا سب سے آسان کام ہے. جب آپ کے اوپر کوئی غصہ کرے، اور خاص طور پہ ماں باپ غصہ کرتے ہیں، جو یہاں بچیاں بیٹھی ہیں ماں باپ غصہ کرتے ہیں، یا ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے کبھی ساس غصہ کر لیں، ہو سکتا ہے کبھی امی غصہ کر لیں، ہو سکتا ہے کبھی شوہر غصہ کر لیں. جتنا آپ کو علم آتا جائے گا شیطان آپ کو بہت اچھے جملے بولنا بھی سکھا دے گا. آپ نے یہ محسوس کیا؟ جس کا جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اس کو بات کا جواب دینے کے لیے بھی فوراً الفاظ ملنے لگ جاتے ہیں. شیطان یہاں سے جانے کے بعد ضرور ہمارے گھر میں سے کسی نہ کسی کو پرووک کرے گا. اور ہم کہتے ہیں شیطان تو بند ہے، تو پھر وہ پرووک کیسے کرے گا؟ وہ بچہ آپ کا بچہ ہے 5-7 سال کا، 10 سال کا، اور بہت ہی ڈیسنٹ تمیزدار بچہ ہے، ایٹیکیٹس والا بچہ ہے. آپ کا بچہ جس کے اوپر آپ نے 10 سال محنت کر کے بہت ہی باادب بچہ بنایا اس کو، وہ بچہ 1 مہینہ اپنے ایسے کزن کے ساتھ وقت گزارتا ہے جو بالکل کزن آ کے اس کے گھر میں رہتا ہے، اور وہ کزن ایسا ہے کہ جو ٹک کر 2 منٹ کے لیے صوفے پہ نہیں بیٹھ پاتا، جس کو پیار محبت سے بات کرنی نہیں آتی. جب یہ بچہ چلا جائے گا آپ کے بیٹے کا کزن، تو کیا اس کا کوئی امپیکٹ آپ کے بیٹے پر آئے گا؟ اس 1 مہینے میں آپ کی 10 سال کی محنت ضائع ہو سکتی ہے. اٹس اے سمپل ایکویشن. صحیح؟ ہم کہتے ہیں رمضان میں شیطان تو بند ہوتے ہیں، تو پھر لوگوں کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے لوگوں کو غصہ؟ اسی مثال کو اپنے اوپر فٹ کر لیجئے. جب ہم سال کے 11 مہینے شیطان کی کمپنی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کے کہنے کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں، شیطان جو کہتا ہے ہم کہتے ہیں وی لسن اینڈ وی اوبے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ چاہے رمضان میں شیطان بند ہو، ہمارا نفس ویسے ہی حرکتیں کرنے لگتا ہے جیسی شیطان حرکتیں کرتا ہے. تو یاد رکھیں. اور ایک بات اور یاد رکھیں، آپ قرآن پڑھ کے جا رہے ہیں تو اللہ آپ کو آزمائے گا. سورہ عنکبوت میں آتا ہے ام حسب الذین، جن لوگوں نے کیا گمان کیا ہے، ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، وقالوا آمنا، جبکہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، وہم یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. تو جب آپ اور میں قرآن پڑھ کے جا رہے ہیں تو اللہ ٹیسٹ تو کرے گا. اچھا اتنا علم حاصل کر لیا تو ذرا بتاؤ عمل کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کوئی رشتہ دار، بچہ، کوئی ماں باپ میں سے، ساس سسر میں سے، شوہر میں سے کسی کو غصہ آئے گا، اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہنا اچھا، کمر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے بھی جواب دینا آتا ہے. نہیں، صبر، خاموشی.
رشتہ داروں کا دل اگر آپ نے اور میں نے جیتنا ہے تو ہم ان کو ڈائلاگز کے ساتھ اور ڈیبیٹس کے ساتھ ان کا دل نہیں جیت سکتے. معاف کرنے والی بن جائیں, درگزر کرنے والی بن جائیں, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے کردار میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں, ہماری دنیا میں جو ٹیڑھ ہے اللہ اس ٹیڑھ کو دور کر دے. اللہ ہمیں اس آزمائشوں کے وقت میں قرآن کو تھامنے والا بنا دے. اللہ ہمیں ان آزمائشوں کے سیلاب کے اندر قرآن کو تھام لینے والا اور قرآن کا اینکر پکڑ لینے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں فرائض پر عمل کرنا آسان بنا دے. اللہ سے دعا کریں ہم سب, دیکھیں ہم سب یہاں مختلف ایمان کی خواتین بیٹھی ہیں نا, آپ کو بتایا تھا جتنے مسلمان اتنے ہی ایمان کے درجے. ہر ایک اپنے لیے دعا کرے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اب تک فرائض پر مکمل نہیں دوڑایا, اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس رمضان اللہ ہمیں فرائض پر دوڑا دے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ جب ہم اس رمضان سے گزریں تو ایک مسلمان عورت ہونے کی حیثیت سے ہم پر جو فرائض آتے ہیں اللہ وہ ہم اپنانے والے بن جائیں, اور جو فرائض کو تھام چکے ہیں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو احسان کے درجے پر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. جزاک اللہ خیرن. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.